کہ فجر کی فرض رکعتوں میں سورہ فلق اور سورہ ناس 3 وقت پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں یہ 3 وقت پڑھنا سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص رات میں سونے سے پہلے ہے، وہ ثابت ہے. لیکن 3 بار فرض نماز میں چونکہ رکعتوں میں ثابت نہیں ہے، آپ کو پڑھنا ہے تو ایک سورت کو آپ بار بار پڑھ سکتے کسی نماز کے اندر، اس مانیت نہیں ہے، انکار نہیں ہے. بٹ آپ کسی خاص مقصد سے نہ پڑھے کہ 3 بار پڑھنے سے کسی نے بتا دیے فضائل، وہ سب درست نہیں. لیکن آپ کو نماز لمبی کرنا ہے اور آپ چاہ رہے ملٹیپل ٹائم ایک ہی سورہ ریپیٹ کرے، مسئلہ نہیں ہے. اس سے اچھا سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس تینوں پڑھیے آپ، ایسے ایک سے زیادہ بھی سورت پڑھ لمبا کرنے کے لیے تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن کسی مخصوص نیت سے کہ فجر اٹھ کے 3 بار فجر کی فرض نماز میں اگر یہ پڑھے تو یہ مسئلہ حل ہوتا. بھائی نے ایک سوال کیا نماز میں تلاوت کے اعتبار سے، تو میں نے کہا کہ قرآن کی ترتیب جب لکھا جائے گا، مصحف بنے گی، چھاپی جائے گا، تو اس میں تو چینج نہیں ہونی. بھائی کا کوشچن ہے کہ نماز میں کیا اس کی ترتیب چینج کی جا سکتی ہے، اس کو فالو کرنا ہے. فار ایگزامپل جو سورہ پہلے سورۃ العصر ہے وہ پہلے 103 نمبر کا سورہ ہے اور سورہ اخلاص 112 نمبر کا سورہ ہے، تو کیا وہ ترتیب فالو ہوگی کہ اگر ہم کو سورہ عصر پڑھنا ہے تو پہلے سورہ عصر یا سورہ نصر پڑھنا ہے سورہ نصر تبھی پڑھیں گے، یا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں مستحب ہے، مستحب مطلب ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ قرآن کو ترتیب سے پڑھیں. مطلب سورہ عصر کو پہلی رکعت میں اور سورہ نصر کو بعد میں، اگر آپ کو یہ 2 پڑھنا ہے ٹھیک ہے، سورہ نصر بعد میں، یا پھر سورہ نصر کو پہلے اور سورہ ناس کو آخر میں، چونکہ سب سے آخر کا. یہ مستحب ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فجر کی نماز کے اندر سوروں کو آگے پیچھے ترتیب میں پڑھایا، یہ بات ثابت سمجھا. تو ترتیب فالو کرنا، اللہ کے رسول ترتیب فالو کرتے تھے ہمیں، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے قرآن میں تلاوت میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود ترتیب بدل کر فجر کی نماز میں کچھ صورتوں کو بلکہ 2-3 صورتوں کو آگے پیچھے پڑھایا ہے. یاد رکھیں. اب میں بات اور وضاحت کر دوں، بہت سارے لوگ صرف سوروں کی ترتیب اگر امام بدل دے تو سجدے سہو کراتے ہیں، اور میں خود اس کا گواہ ہوں. ایک بار ہم فجر کی نماز کے لیے گئے تو نماز ہوئی، اتنی سمجھ نہیں ہم کو کہ ہم سمجھ پا رہے کیا مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن 2 رکعت پڑھ لی. ایک صاحب اٹھے جو بزرگوار تھے اور انہوں نے کہا اٹھ جاؤ، ترتیب آگے پیچھے ہوگی، بولے پھر سے نماز ہی نہیں ہوتی، بولے ایسا نہیں، واجب نہیں، واجبات چھوٹنے پہ جاتے سجدے سے ہوں، یہاں تو کچھ ہی نہیں ہونے. بولے پھر سے دوہرا، پھر 2 رکعت پڑھے. اب بیچارے امام صاحب نے پھر غلطی کر لی، پھر آگے پیچھے سورہ پڑھ لی، پھر بولے رک جاؤ پھر پڑھنا ہے، پھر پڑھے. تو ماشاءاللہ اس دن ہم نے فجر کی 6 رکعت فرض پڑھ کے آیا. ٹھیک، صرف سوروں کی ترتیب چینج ہے، لیکن سوروں کی ترتیب چینج کر سکتے آپ، مسئلہ نہیں ہے. مستحب ہے کہ آپ جو ہے ترتیب میں پڑھیں، ضروری نہیں ہے. یہ معاملہ سوروں کے تعلق سے ہو سکتا ہے اور ایک ہی سورے کی 2 آیتوں کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے. جیسا مثال کے طور پہ آپ نے پہلے شروعات میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لی، آیت کرسی پڑھ لی پہلے رکعت میں، کیونکہ بڑی ہے، بعد میں دوسری رکعت میں اس سے پہلے کچھ آیتیں پڑھ لی، کوئی ٹھیک ہے مسئلہ نہیں. لیکن مستحب ہے کہ سوروں کو بھی، ان کی آیتوں کو بھی ترتیب میں پڑھا جائے. اچھا ترتیب سے مراد میں آپ سمجھے نا، آیت الکرسی پھر دوسری کچھ آیتوں کا ایک سیٹ آپ نے پڑھا. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلی دوسری آیت پڑھ کے پھر پہلی آیت پڑھو، یا 5ویں پڑھو پھر 4تھی پڑھو، پھر یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں. سیٹ آف آیات بھی اگر آپ پڑھیں، آیت الکرسی ایک بڑی آیت ہے، ایک بھی پڑھ لے تو کافی ہوتی ہے رکعت میں. اس کے بعد آپ سیٹ آف سیکنڈ آیت ہے جہاں سے بھی آپ پڑھ رہے سورہ بقرہ میں، اگر وہ پیچھے کی بھی ہو جائے تو ہر جگہ نہیں بتانا، الٹا پڑھنا یہ بتانا چاہتا. ترتیب فالو کرنا یہ مستحب ہے، لیکن آگے پیچھے نہیں. اور اللہ رب العزت نے ان صورتوں کو انسانیت کی ہدایت اور اصلاح کے لیے سب سے پہلے نازل کیا. مطلب شروعاتی دور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اللہ کی طرف، مشرکین مکہ کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس ابتدائی مرحلے کے لیے ان صورتوں کا انتخاب کیا. یقیناً یہ صورتیں اپنے آپ میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور ان صورتوں کے اندر جو پیغامات دیے گئے یاد رکھیے، کبھی ایک پیغام ہوتا ہے، کسی صورت میں 2 ہوتا ہے، کسی میں 3 ہوتے ہیں، یاد رکھیے 4 ہوتے ہیں. بہت جامع ہوتے ہیں، مختصر ہوتے ہیں، جامع ہوتے ہیں، مطلب بہت کم الفاظ کے ساتھ یہ پیغام دیا جاتا ہے. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں، اس زمانے میں، قرآن کے اندر جو باتیں دکھنے میں تو بڑی چھوٹی نظر آتی ہے ہمارے اعمال کے اعتبار سے، لیکن قرآن کے اعتبار سے یہ اپنے آپ میں بڑی جو اہمیت کی حامل ہوتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو نہیں کرنا، مطلب آسانی سے چھوڑ دینا، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ اعمال بہت زیادہ اہمیت کے حامل. بہت سارے ایسے گناہ جن کو کرنے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، مطلب ارے کیا ہو گیا کر لیے تو، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک یہ گناہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے سخت ہے، ناپسندیدہ ہے، اور عذاب سزا کے مستحق ہو جاتا ہے کہ نہیں، لیکن ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے کہ ہم قرآن نے جن چیزوں کی کرنے کا حکم دیا اس کو بہت سنجیدگی سے، سیریسنس کے ساتھ لیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے اپنے نفس کو بچانے کی ہر ممکن ہم کوشش کریں. ورنہ قرآن کے جو احکام ہیں جن کو کرنے کا حکم ہے اس کو ہم بہت معمولی سمجھ رہے ہیں آج کے دور میں. جن چیزوں سے قرآن نے روکا ان چیزوں کے کرنے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. اس صورت کے اندر بھی ایسا ہی کچھ اہم پیغام ہے، ایسا ہی کچھ اہم پیغام ہے. یاد رکھیے سورہ ماعون کے اندر بہت 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 اہم پیغام ہے، یاد رکھیے
اور چند بہت سنگین جرائم کی طرف، گناہ کی طرف، کبائر کی طرف اللہ نے اس صورت میں اشارہ کیا، اور چند ایسی باتوں کی طرف اشارہ کیا یا چند ایسے کاموں کی طرف اشارہ کیا جس کو کرنا بہت معمولی انسان کے، لیکن انسان نہیں کرتا اور نہیں کر کے جو ہے بہت بڑے گناہ کا وہ مستحق ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس صورت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس صورت کے اندر فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ وہ یہ کرتا ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو، غریب کو کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دلاتا۔ پھر فرمایا اور کہا اللہ رب فویل للمصلین، لعنت و ہلاکت ہو نمازیوں کے لیے۔ آگے فرمایا اللہ رب الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں یا بھول چکے ہیں یا ٹھیک نمازوں کو جو ہے جس سے غافل ہے۔ پھر فرمایا الذین هم یراؤون، اور اگر پڑھتے بھی ہیں نماز تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور فرمایا یمنعون الماعون، اور چھوٹی موٹی برتنے کی چیزوں کو دینے سے آر کرتے ہیں، چھوٹی موٹی برتنے کی چیز ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ تو اس صورت کی ابتدا دیکھیے آپ کتنی خطرناک ایک طرح سے دیکھا جائے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ مطلب اس صورت کے اندر باقی آیتوں میں جو پوائنٹس ڈسکس ہو رہے ہیں، جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہے، یہ وہ باتیں، یہ وہ پوائنٹس ہیں جو وہ انسان کرتا ہے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ مطلب اس آیت کے اندر یا اس کے بعد کی صورت کے اندر جو آیتیں ہیں اس کے اندر جو باتیں بتلائی گئی، یہ اس شخص کی صفت ہے، یہ اس شخص کی خصلت ہے، یہ اس انسان کی کیریکٹرسٹکس ہے جو انسان آخرت کے دن کو، قیامت کے روز کو، بدلے کے دن کو، ڈے آف ججمنٹ کو جھٹلانے والا ہے۔ مطلب سورہ ماعون کے اندر پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کیا ایسے شخص کو، ایسے انسان کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ مکی صورت ہے، یاد رکھیے، اور مکی صورتوں میں عموماً کوئی بہت بیسک میسج ہوتا تھا، یاد رکھیے، جو انسانی سماج کے لیے جس چیز کا ہونا بہت ضروری ہے یا جو انسانی سماج کے لیے بہت زیادہ خطرناک چیز ہے، انہی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر چیزیں بعد میں آئی، یاد رکھیے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کیا اس شخص کو آپ نے دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، اور یاد رکھیے دین جو ہے یہ دین اسلام بھی ہے، لیکن دین لفظ جو ہے قیامت کے روز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہا روز جزا کا، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک۔ تو یہاں اس صورت کو دیکھیے اللہ رب العزت کس انداز سے ابتدا کر رہا ہے کہ کیا اس شخص کو آپ نے دیکھا جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ مطلب اس کے بعد جو باتیں بتائی جائیں گی اگر مجھ میں اور آپ میں پائی جاتی ہے تو ہم وہ لوگوں میں سے اللہ ہم پر رحم کرے جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اس لیے کہ جو انسان اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا جو صورت آگے بیان کر رہی ہے، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ جس کو امید ہے کہ اس کو اس کے رب سے ملنا ہے، اور رب سے ملنے کے بعد جو کچھ اعمال اس نے دنیا میں کیے تھے اس کا بدلہ دیا جانے والا ہے، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ کہا کیا اس شخص کو آپ نے دیکھا جو روز جزا کو، بدلے کے دن کو، ڈے آف ججمنٹ کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ مطلب ایک ایسا دن جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو حساب و کتاب کرے گا، جو انہوں نے کر کیا اس کا بدلہ دیں گا۔ کیا اس شخص کو آپ نے دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ وہ کون سا شخص؟ وہ کیا صفت کا حامل ہے؟ وہ کیا کرتا ہے جس بنیاد پر اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آخرت کے جھٹلانے والا ہے؟ مطلب روز جزا کو، ڈے آف ججمنٹ کو، بدلے کے دن کو جھٹلانے والا ہے۔ تو کہا ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ کیا صفت ہے؟ آئیے پہلی صفت بیان کی جائے، فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اس کی پہلی صفت یہ ہے جو آخرت کو جھٹلانے والا ہے، ڈے آف ججمنٹ کو جھٹلانے والا ہے، بدلے کے دن کو جھٹلانے والا ہے، جس کو اس چیز کی امید نہیں کہ اسے کوئی حساب اور کتاب دینا ہے، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کا احترام نہیں کرتا، یتیم کا حق نہیں دیتا، یتیم کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کے حق سے دور کرتا ہے، اس کے رائٹس جس کو بولتے ہیں اس سے دور کرتا ہے، اس نے سلوک سے اس کو دور کرتا ہے، اس پر خرچ نہیں کرتا، اور تمام وہ چیزیں جو ایک یتیم کا حق ہے اس کو وہ نہیں دیتا۔ یہ پہلی صفت ہے روز جزا کو، آخرت کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلانے والے کی فرسٹ کیریکٹرسٹکس۔ پہلی صفت یہ ہے یتیم کا حق نہیں دیتا۔
آج یتیم کے حق کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یتیم یاد رکھیے، یتیم کے حقوق قرآن نے بار بار کیوں بیان کیے؟ اس لیے کہ یتیم جو ہے یاد رکھیے سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے، اور اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے جس کو جتنا اور جیسے چاہیے اتنا حق دیا۔ یاد رکھیے جیسے اللہ رب العزت نے مرد اور عورتوں کو بنایا تو جو حق مردوں کو چاہیے تھا وہ حق ان کو دیا، جو عورتوں کو حق چاہیے تھا ان کو وہ حق دیا۔ یاد رکھیے جس کو عام زبان میں سمجھاؤ تو اسلام نے جس کو جتنا حق تھا، جتنا ضرورت تھی، اتنی چیزیں دی۔ یاد رکھیے تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مطلب اس کا حق نہیں دیتا، دھکے سے مراد ہر وقت فزیکل دھکا نہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ کوئی ٹارچر کی نیت سے، تکلیف دینے کی نیت سے، اذیت دینے کی نیت سے، مارنے کی نیت سے یتیم کو وہ کرے، جبکہ اس کی نیت اس کی اصلاح نہ ہو، بلکہ اس کو اس کے حق سے دور کرنا، اس کو حقیر بتانا، اس کو چھوٹا بتانا، یہ بتانا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی شامل ہے۔ تو وہ اس کے رائٹس، اس کے ادھیکار، اس کے حقوق سے ایک آرفن کو، ایک یتیم کو دور کر دیتا ہے۔ یہ پہلی صفت ہے اس شخص کی، یا اس صورت میں جو پہلی صفت بتائی جا رہی ہے اس شخص کی جو قیامت کے دن کو، ڈے آف ججمنٹ کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، وہ یتیم کو اس کا حق نہیں دیتا، اس کا رائٹ نہیں۔ اب یتیم کون ہوتا ہے یہ بھی جان لیں۔ یتیم انسان والد کے، باپ کے مرنے سے ہوتا ہے، ماں کے مرنے سے بچہ یتیم نہیں کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کے والد کا انتقال ہو جائے، کب؟ اس کے بالغ ہونے سے پہلے، اس لیے کہ کسی نہ کسی زندگی کے مرحلے میں سب کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، سب کے والد کا انتقال ہوتا ہے، تو کیا وہ یتیم ہوگا؟ نہیں۔ تو یتیمی والد کے انتقال سے آتی ہے، اور یتیمی بالغ ہونے سے پہلے ہوتی ہے۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو وہ یتیم نہیں رہتا۔ یاد رکھے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، یتیمی بالغ ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو یتیم اور انسان بالغ کب ہوتا ہے اس کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو سب سے مشہور اور معروف بات ہے وہ یہ ہے، جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ایک لڑکا نوجوان ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو احتلام آئے یا زیر ناف بال آ جائے، وہ بالغ ہو۔ لڑکی کے تعلق سے بھی یہی بات ہے، یا اسے حیض آ جائے یا زیر ناف بال آ جائے، وہ بھی بالغ ہو۔ یہ عموماً 9، 10 یا 11 سال کی عمر ہوتی، تو بس انسان تب تک یتیم ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں آتا۔ ٹھیک، تو کہا یتیم کا حق مارنے والا یا آخرت کو جھٹلانے والا انسان، اس لیے کہ یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے، سب سے جس کو کہیں گے ہم جو ہے ویکسٹ سیکشن ہے، یاد رکھیے وہ سب سے کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کے حق کی بار بار بات کی۔ یاد رکھیے ہم لوگ سوچتے قرآن میں یتیم کا حق، یتیم کیوں بیان کیا؟ کیونکہ یتیم سب سے کمزور ہے۔ یاد رکھیے یتیمی کیا ہوتی ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یاد رکھیے وہ انسان جو یتیم ہوا، مطلب اس کو والد نہیں تھا بچپن میں، وہی سمجھ سکتا ہے کہ یتیمی کیا ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے اس لیے کہ یتیم کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ یتیم ہمیشہ غریب ہو، مالدار بھی یتیم ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی حق دینا ہے۔ اس کا حق مال سے نہیں دیا جائے گا، لیکن اس کا حق اس کے مال کو سنبھال کر، اس کا حق اس کے مال کا صحیح استعمال کر کے، اس کا حق اس کو صحیح راستے پر چلا کے، اس کا حق اپنی جان پہچان سے اس کا کام کروا کے کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے تو یتیم کو مدد سے ہمیشہ مراد مالی مدد مت سوچیے آپ، کہ تو مالدار بھی انسان ہوتا ہے، وہ انتقال کر جائے اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یتیمی بہت زیادہ کمزوری ہے، یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے، لہذا اسلام نے اتنا زور دیا اور کہا کہ جو یتیم کو حق نہیں دیتا، دھکے مارتا ہے، وہ آخرت کے جھٹلانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کا معمول تھا، ویسے تو بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے، یتیموں کو اپنے کاندھے پر بٹھاتے، یتیموں سے محبت کا اظہار کرتے۔ حدیث میں آپ نے یہاں تک بیان کیا کہ جو یتیم کا دنیا میں حق ادا کرے، اس سے حسن سلوک کرے، اس کی کفالت کرے، وہ اور میں جنت میں ایسے، وہ اور میں جنت میں ایسے۔ بہت قریب، راوی کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی اٹھائی، ایسے بہت قریب، بہت۔ تو یتیم یاد رکھیے اس کا حق دینا یہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیے، اور اس کا حق مارنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ، یاد رکھیے، معمولی مسئلہ، اس لیے کہ وہ سب سے کمزور فرد ہے سماج۔ آج ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، یتیم اگر کوئی ہو جائے، دور جہالت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی انسان مر جاتا تو اس کے بھائی گھر کے دیگر مرد کیا کرتے معلوم آپ کو؟ اس یتیم کی جائیداد کو ہڑپ کر جاتے، مطلب اپنے بھائی کی جائیداد کو ہڑپ کر جاتے، اور جائیداد نہ جائے بول کر کیا کرتے کبھی کبھار کہ اس عورت کا نکاح، چونکہ اب ظاہر سی بات ہے جب شوہر کا انتقال ہو یہ عورت نکل کے اپنے گھر چلی جائیں گی، وراثت تقسیم، تو اس عورت کا نکاح اس آدمی کے دوسرے بیٹوں سے کر دیتے تھے، سوتیلے بیٹوں سے، جس کو عام زبان میں سمجھ رہا تھا کہ وراثت نہ جائے۔ اور اس کی اگر لڑکیاں ہوتی تو ان کو کہتے کہ جب بڑی ہو جائیں گی نا بچیاں تو ہمارے بیٹوں سے ان کی شادی کر دیں گے۔ مقصد شادی نہیں ہوتا، مقصد جائیداد کو اٹکا کے رکھنا، اور لمبی عمروں تک ان کی شادی نہیں کرتے، وہ تھک ہار کے جو ہے پھر پریشان ہو جاتے، پھر کہیں بھی ان کا جو ہے نکاح کر دیا جاتا، لیکن وراثت چونکہ تقسیم نہ ہو اس طرح کا ظلم
کچھ یہ بھی کرتے کہ جب کوئی انسان مر جاتا اس کے بچوں کو جو غلام بنا کے بیچ دیتے اور اس کی بیوی کو غلام بنا کے یا لونڈی کی حیثیت. یہ ظلم جو سماج میں کیا جاتا تھا تو قرآن نے کہا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ چونکہ اس زمانے میں بھی مشرکین مکہ آخرت پر ایمان کا کچھ نہ کچھ ان کا دعویٰ تھا، بدلے کا کچھ نہ کچھ تصور تھا. یقیناً اس طرح سے نہیں جیسا اسلام میں تھا، لیکن کچھ نہ کچھ تصور تھا. اس لیے بہت سارے لوگ نیکیاں بھی کرتے تھے ان کے اندر. ایسا نہیں تھا سارے ہی گناہ گار تھے، گناہ عام تھے لیکن نیکی کرنے والے لوگ بھی موجود. جیسا کہ اس زمانے لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، کچھ لوگ نہیں کرتے تھے یہ کام، بلکہ کچھ لوگ پالتے تھے لڑکیوں، کہتے تم مت دفناؤ میں پال لیتا ہوں. تو بہرحال یہاں کا آخرت کو جھٹلانے والا ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کے حق سے دور کرتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، اس کی جائیداد و زمین لے لیتا ہے، یا اس کی جائیداد زمین کو سنبھالتا ہے اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے اتنا میں نے سنبھالا کر آپ کیا چھوڑ دوں گا کیا، تم اتنے اتنے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ غلط طریقے سے اس کا حق لیتا ہے. جبکہ یتیم کا اگر مال ہو اس کو آپ سنبھالتے ہو، چلاتے ہو، مینٹین کرتے ہو. یہ یتیم کے والد کا بزنس تھا، اس کو آپ چلاتے ہو تو اس میں سے آپ اجرت و تنخواہ بالکل لے سکتے ہو جو واجبی اور جو جائز ہے. لیکن وہ سنبھالنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کا مال پہ بھی دعوے دار بن جائے. جیسے اکثر دیکھا جاتا ہے بچے کا والد کا انتقال ہو گیا، بھائی کا، چچاؤں نے بزنس سنبھالا، جب بھتیجا بڑا ہو جاتا ہے تو بولتے ہیں ہاں اب آ گئے تم چلانے، اتنے چھوٹے تھے تمہارا باپ مر گیا، آپ کے ہم چھوڑنے والے کیا، چلو نکلو. نہیں، آپ نے جو سنبھالا اس کا بدلہ اللہ آپ کو آخرت میں دیں گا. آپ اس کی اجرت لے سکتے تھے لیکن یتیم کی تجارت یا اس کے والد کا حق آپ نہیں لے سکتے جو اس نے چھوڑ کر گیا. وہ ان بچوں کا ہی ہوگا، جب وہ بالغ ہو جائے اس کو دینا پڑے گا. یتیم کا مال کھانا جہنم کی آنکھ پیٹ میں بھرنا ہے. یتیم کے مال پہ بری نظر ڈالنا یہ اپنی آخرت خراب کرنا ہے. یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ اپنی آخرت خراب کرنا ہے، یاد رکھ. لیکن ہمارے پاس یتیم لڑکی اور لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اللہ رحم کرے. سگے چچا موجود ہے ہاں، اور اس کے بعد بھی یہ حال ہے کہ ان بھتیجوں کو آرفنیج یتیم خانوں میں ڈال دیا جا رہا ہے. کیوں؟ تو مقصد یہ نہیں کہ پال نہیں سکتے، مقصد یہ کہ جائیداد سے ابھی سے محروم کریں گے تو یہ بھول جائیں گے بڑے ہونے تک. مسئلہ یہ تو یتیم کا بالکل حق مت ماریے، جو اس کا حق کا یاد رکھ دے دیجیے، ورنہ یتیم کا حق مارنے والا جہنم میں جائیں گا، یاد رکھیے. تو کہا آخرت جھٹلانے والے کی پہلی صفت یتیم کو اس کے حق سے. آگے فرمایا مطلب اس پہ ظلم کرتا ہے، اس پہ ستم کرتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، اس سے احسان نہیں کرتا. پھر فرمایا ولا یحض علی طعام، اور مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دیتا. مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دیتا. دیکھیے یتیم کی بات آئی، فوراً بھوکے کی بات آئی. کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دیتا. آپ کو معلوم ہے یتیم سماج کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے اور بھوک کے بعد موت ہوتی ہے. کچھ نہیں ہے اس کے، بھوک کے بعد موت ہے. سمجھے آپ؟ بھوک کے بعد موت ہے. اس لیے دونوں کا حق بار بار قرآن میں. کھانا کھلانے کا تذکرہ تو قرآن میں اتنی بار آئیں گا، مکی صورتوں میں اتنی بار آئیں گا جس کھانا کھلا. تو کہا کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دیتا، مطلب بڑھاوا نہیں دیتا، لوگوں کو نہیں ابھارتا، مطلب خود بھی نہیں ابھرتا نہ دوسروں کو ابھارتا اس کے طرف. کھانا کھلانے کی ترغیب دلائیے، خاص طور سے مسکین، غریبوں کو، محتاجوں کو، جو مانگتے ہیں، مسائلوں کو جو مانگتے آپ سے. کھانا کھلانے کی بڑی ترغیب یاد رکھیے قرآن اور سنت نے دی، یاد رکھیے اتنی کی جس کو امتحان ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے آخرت کو جھٹلانے والے کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دیتا، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ نہیں لیتا. مطلب کبھی کبھار تو شاید کر دیتا ہوں گا لیکن بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتا. دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا، مطلب خود نہیں کر سکتا تو کیا ہوا، دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا. کھانا کھلانے کی ترغیب دینا چاہیے. یہ بڑا اہم معاملہ یاد رکھیے. ہمارے پاس جیسے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ ہوا یوں کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت ہے اور آپ کے پاس 3 کھجور، اور ماں عائشہ نے عورت کو 3 کھجور دے دی. بچیاں بھوکی تھی تو اس نے ایک ایک کھجور دونوں بچیوں کے دونوں نے کھا لیا. اس کے بعد اس عورت نے کھجور کھانے کی جو ارادہ کیا تو دونوں بچیاں اس کو دیکھنے لگی، اس نے وہ کھجور بھی توڑ کر دونوں کو دے دیا. تو ماں عائشہ نے تعجب کے ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام میں آئے تو بتایا کہ ایسا ہوا. تو کہا یہ بچیاں جہنم سے اس عورت کے لیے نجات ہے. مطلب غربت کا یہ عالم، کھانے کچھ نہیں لیکن دوسروں کو، بچوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر 3 کھجور بھی ہے تو دے دیا جا رہا ہے. یہ معاملہ تھا صحابہ کا. اس لیے کہ مسکین کو کھانا کھلانے میں ترغیب نہ دینا، بڑھ چڑھ کا حصہ نہ لینا، یہ آخرت پہ انکار کرنے والے کی علامت ہے. آج بھی دیکھیے ہمارے اطراف میں کتنی بستیاں ہیں جہاں لوگ بھوکے ہیں. آج بھی دیکھیے آپ کے خاندان میں کتنے افراد ہیں جو بھوکے ہیں. آج بھی دیکھیے ہمارے ممالک میں کتنے ملک ہیں جو بھوکے ہیں. آج بھی دیکھیے آپ ایسے دنیا میں کتنے انسان ہیں جو بھوکے ہیں، جو مسلمان نہ بھی ہو تو
بھوکے کو کھانا کھلانا، یتیم کا حق دینا، یتیم چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بھوکا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بلا تفریق، یا تفریق نہیں، بلا تفریق کھانا کھلائیے، بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، بڑی اسلام نے ترغیب دی ہے۔ آج لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یاد رکھیے، دنیا میں ایسے کئی علاقے جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں لوگ اپنی بھوک اور پیاس کو بجھانے کے لیے اپنے بچوں کو کھانے کے عوض بیچ دیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ایسے دنیا کے کئی علاقے ہیں جہاں لوگ اپنے لڑکوں کو صرف اس لیے بیچتے ہیں کہ 1 سال کا ان کو اناج یا گیہوں یا چاول کوئی دے دیتا ہے تو اپنے بیٹے کو دے دیتے ہیں۔ غربت کی حالت ہے، بھوک مری کی حالت ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ سارے مر جائے اس سے اچھا ایک کو دے دو، سارے مر جائے اس سے تو خیر ایک کو دے دو، وہ بھی جہاں جائیں گا کھا کر زندہ رہیں گا اور ہم بھی زندہ رہیں گے اس کی وجہ سے۔ معلوم آپ اپنی بیٹیوں کو فروخت کر دیتے کھانے کے لیے۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو آج سے پہلے تھا، اور آج بھی یہ چیز ہو رہی ہے دنیا، صرف بھوک کی وجہ سے۔ حالات یہ کہ کچھ ممالک یہ ہے کہ کھانوں کو سمندر میں پھینکا جا رہا ہے زیادتی ہونے کی وجہ سے۔ کچھ شہر اور بستیاں ایسے ہیں کہ کھانوں کو گھر کے باہر پھینک دیا جا رہا ہے، چیل کووں کے لیے اور جانوروں کے لیے، وہ بھی نہیں کھاتے کبھی کبھار، اتنا کھانا ہوتا ہے۔ اور ایسے بھی حالات ہے کچھ بستیوں کے جہاں اگر کھانے کو کوئی ایک چیز ہو تو ساری بستی زندگی گزار دیں۔ ایسے بھی حالات ہے دنیا میں جہاں نہ افطار کے لیے کچھ ہے نہ سحر کے لیے کچھ ہے، اگر روزہ رکھ رہے تو نہ کب روزہ شروع ہو رہا پتہ ہے نہ کب ختم ہو رہا پتہ ہے۔ تو یہ غریبی کی حالت ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو اور مجھے کھانے کی نعمت سے نوازا ہے، بڑی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کا شکران ایسا ادا کریں گے، شکر ہم ایسے ادا کریں گے کہ ہم خود اس نعمت کو ضائع نہیں کریں گے، یاد رکھیے، اور ساتھ میں اس نعمت کو ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جن کے پاس اس نعمت کی قلت یا کمی ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ بھوک کیا ہوتی ہے وہ وہی جان سکتا ہے جو بھوکا رہا۔ ہم لوگ بولتے ہیں ہاں ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو ہم کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، کچھ احساس نہیں ہوتا، یاد رکھیں، کچھ احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حالت یہ ہے کہ شہر میں اٹھ کے آپ 2 3 3 وقت کا کھانا ایک ساتھ کھا لیتے ہیں تو کس چیز کا احساس نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرے دن روزہ ہے بول کے مغرب سے جو کھانا شروع ہوتا ہے تو سونے تک کھاتے ہیں، احساس نہیں۔ جس کو اس چیز کی پوری امید ہو گھر کے اندر فریج کے اندر کھانا ہوگا، باورچی خانے میں کھانا ہے، وہ بھوک کا احساس محسوس نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ تو اس کو پتا ہے گھر جائے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ لیکن اس شخص سے پوچھیے نا جس کے پاس کھانے کو گھر میں کچھ ہے نہ اس کے سامنے، اسے پتا چلتا ہے بھوک کیا چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی حال تھا، جنگ خندق ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک پتھر پیٹ پہ باندھا ہے۔ پتھر اس کا معنی یہ ہے کہ پیٹ چونکہ آتے جب خالی ہوتی ہے تو وہ آواز کرتی ہے، تکلیف کرتی ہے، بے چینی پیدا کرتی ہے، تو اس کے لیے اگر انسان پیٹ کو دبائے تو اس تھوڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو صحابہ پتھر لگاتے تھے اور پتھروں کو باندھ دیتے ٹائٹ، تو اس سے تھوڑا سا پیٹ کو سکون ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ بھوک اگر زیادہ اور آدمی پیٹ دبائے تو تھوڑا کنٹرول رہتا ہے، بھوک پہ تھوڑی سی اس پہ کنٹرول آ جاتا ہے، ایک تھوڑا صبر آ جاتا ہے۔ تو صحابہ ہے کچھ ایک پتھر باندھے آئے اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے یہ ہے کہ ایک پتھر باندھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ بتا رہے اور کہہ رہے میں نے تو 2 باندھے ہوئے، دونوں طرف باندھے، تو بھوکا میں بھی ہوں۔ اس قسم کی بھوک کی پتھر باندھے ہوئے آج بھی اب دنیا کے افریقہ کے علاقوں میں جائیے، بالخصوص وہاں آپ دیکھیے لوگ بھوک مری سے مر رہے ہیں، علاقے کی علاقے، بستیاں کی بستیاں، شہر کے شہر، ملک کے ملک، صرف بھوک مری سے، مطلب کھانا نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں، زندگیاں جا رہی ہے۔ معلوم کینیبلزم، مطلب انسان کو کھا رہے ہیں، ایسی کیفیتیں بھی دیکھے گی معلوم آپ کو وہاں، اس لیے کہ ان کے پاس جینے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے، تو گھر کا ایک فرد مرا تھا دوسرے کھا لیتے ہیں۔ یہ حالت بھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں الحمدللہ ایسی بھوک مری تو ہم نے نہیں، ایسی بھوک مری نہیں، لیکن پھر بھی بھوکے لوگ موجود۔ کوشش ہم کریں کھانے کے نظم ہم کھائیں، کوشش ہم کریں ہمارے گھر کوئی آئے تو، کوشش ہم کریں ہمارے محلوں سے کوئی گزرے تو کھلائے، کوشش ہم کریں ہمارے آس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھیں، کھانے کی کمی تو نہیں ہے، اگر ہے فوراً پہنچانے کی کوشش ہم کریں کہ ماشاءاللہ ہمارے شہر میں سب کچھ ہے، پڑوسی کوئی شہر، دیہات، گاؤں یا بستی جہاں لوگ بھوکے ہیں ان کو ہم پہنچائیں، اس لیے کہ کھانے کی کمی کی وجہ سے لوگ نہ صرف موت کے جو منہ میں جا رہے ہیں، کھانے کی کمی کی وجہ سے لوگ ایمان سے دور جا رہے ہیں، کھانے کی کمی کی وجہ سے لوگ برائی اور شر اور فتنے میں جا رہے ہیں، کھانے کی کمی کی وجہ سے لوگ ڈاکہ زنی اور چوریاں کر رہے ہیں، کھانے کی کمی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں کھانوں کا نظم کرنا چاہیے، ہمیں تو وہ امت، وہ قوم بننا چاہیے کہ ہمارے علاقوں کو دیکھ کر لوگوں کو مسرت ہو کہ اب کھانا ملنے والا ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات ہے ہمیں یہ لگتا ہے کھلائیں گے تو کم ہو جائیں گا، دیں گے تو کم ہو جائیں گے نا، تو لہٰذا ہم نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیے دینے سے کبھی کم نہ ہوا تھا نہ کسی کا ہوا ہے، اور جس کے راہ میں دیا جا رہا ہے یاد رکھیے کم از کم اس ذات کو تو آپ دیکھیے۔ ہم کسی بھی خرچ کرتے ہیں تو اس کی حیثیت کو دیکھتے سماج میں کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں وہ ملے گا، تو ہم جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں، جس کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ رب العزت یاد رکھیے کتنا بدلہ دیں گا۔ بہت تعجب کی بات ہے، یاد رکھیے ہم لوگ کھلانے کا نظم نہیں کرتے، حالانکہ یہ سسٹم ہمارا ہے، اسلام نے بار بار اس کا حکم دیا، قرآن بھرا پڑا یہ احکام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں
بھری پڑی ہے اس کے فضائل، اس کے ثواب، اس کے فائدے سے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے چھوڑ دیا اور غیروں نے اس سسٹم کو لے لیا اور وہ بہت خوبی سے سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ ٹرینوں سے آپ سفر کریں، ہے نا، بہت سارے اسٹیشنز آتے ہیں جہاں ایک مخصوص قوم کھانے کا نظم کرتی ہے لوگوں کے، جس میں ان کے قوم کے لوگ بھی کھاتے ہیں اور غیروں کو بھی وہ جو اس میں بانٹ دیتے ہے نہیں، دیکھا نا وہ نظم، یہ نظم اللہ کی کتاب کا دیا، یہ نظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نظم، کھلاؤ کھلاؤ۔ اب دینے اور بانٹنے کا طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو سب سے احسن اچھا طریقہ، پھر چاہے وہ کٹوری میں ڈال کے دو، اس کے ڈبے میں ڈال کے دو، بلا کے دو، جا کر دو، پکار کر دو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کھانا بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، کھلائیے کھلائیے، بھوکوں کو کھلائیے، چونکہ یہ تو اہم چیز۔ تو کہا اللہ رب العزت ولا یحض علی طعام مسکین کو کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے، آج ہمارا کیا حال ہے، ہماری دعوتوں کا کیا حال ہے؟ ایک آدمی جو کھانے سے بے نیاز ہے، کھانے سے بے نیاز ہے، یہ نہیں چلتا وہ نہیں چلتا، یہ زیادہ ہو گیا تو پرابلم، وہ کم ہو گیا تو پرابلم، یہ ہو گیا، اس کو 100 پرابلمس، وہ آپ کی دعوت کا مستحق نہیں، وہ آپ کے پاس کھانا نہیں چاہتا اور ہم سب اس کو کھلانا چاہتے ہیں۔ ہماری دعوت میں ایک آدمی آئے، سیٹھ صاحب آ گئے، بہت نامچین آدمی، نہ اس کو آپ کا بڑے کا گوشت چلتا، نہ آپ کو فلاں چلتا، نہ اس کو یہ چلتا، نہ اس کو تیز چلتا، نہ اس کو پھیکا، مطلب کئی اس کے مسائل ہے اپنے کھانے کے، ہاں، لیکن ساری دنیا مل کے، پوری دعوت مل کے اس کو کچھ کھلانا چاہتا، 10 کٹورے اس کے سامنے، اس کو ایک کی بھی حاجت نہیں، 10 لوگ اس کو کھلا رہے ہیں، اس کو ایک کی بھی حاجت نہیں۔ وہ آیا آپ کی دعوت میں 2 نیوالے چکنے اس لیے کہ اس کو کئی دعوتیں، لیکن ہم اس کو کھلانا چاہتے ہیں۔ اور جو کھانے کے لیے آیا ہے، حقیقت میں جو بھوکا ہے، جو کھانے کے لیے آیا ہے، جو کھانے کا انتظار کر رہا تھا کہ کہیں سے دعوت آ جائے تو اس کو اس دن کھانے کو پیٹ بھر ملے گا، وہ آدمی کو کوئی پوچھنے کو بھی تیار نہیں، تھوڑا دیر سے بٹھاؤ یار، پورے اتنے اسٹینڈرڈ لوگ بیٹھے ہوئے، یہ آ جائیں گے۔ مطلب جو کھانا چاہتا ہے اس کو ہم دور رکھتے ہیں، جو کھانا نہیں چاہتا اس کو ہم کھلانا چاہتے ہیں، یہ ہماری دعوتوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیموں کو بدتر کہا جس ولیمے میں جو کھانا نہیں چاہتے عمرہ مالدار لوگ ان کو کھلایا جاتا ہے، اور جو کھانا چاہتے ہیں جس کے لیے آئے ان کو بلایا ہی نہیں جاتا ہے، غریبوں کو بلایا نہیں جاتا اور مالداروں کو کھلایا جاتا ہے۔ آج ہماری دعوت ایسی ہوگی، ہمارے ولیمے ہو ایسی ہو گئے، اسی طرح ہماری کوئی عام دعوت تو ایسی ہو گئی، ہماری افطار کی دعوتیں بھی ایسی، جو نہیں کھانا چاہتا اس کو کھلا رہے ہیں، اس کو شوگر، اس کو بی پی، اس کو 1000 بیماریاں، اس کو کچھ بھی نہیں چلتا، آپ سب اس کو کھلانا چاہ رہے ہیں، اور جو کھانے کا انتظار کر رہا ہے اس کو بولے رکو یار ابھی تھوڑا بعد میں کھلائیں گے، سب کا بچنے کے بعد تم کو دے دیں گے۔ کتنا عجیب سسٹم بنا دیا نا ہم نے۔ کھانے کے نظم قائم کی، چھوٹے بڑے نظم قائم کیجیے، یاد رکھیے نظم بڑے اہم ہے، یاد رکھیے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، اللہ ان پر رحم کرے، ان کو جو اس کا بدلہ دے، انہوں نے ایک سسٹم جاری کیا، وہ کہتے کھانا بنانا کھلانا، ابھی تو حالت یہ ہے کہ گھر میں ہماری عورتیں ہمارا ہی کھانا نہیں بنا سکتی جلدی، وہی ان کو بوجھ نظر آتا ہے کبھی کبھار، تو انہوں نے ایک سسٹم ایجاد کیا۔ سسٹم یہ کیا کہ وہ ترکاری اور سبزی بیچتے ہیں، ترکاری اور سبزی بیچتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کم سے کم کچا تو دوں، وہ لے جا کے کھائے پکائے، اور خاص بات یہ ہے اس کو سبسیڈائز ریٹ میں بیچتے ہیں۔ مطلب سمجھ لیجئے اگر وہ سبزی لاتے ہیں 1 روپے کی سبزی لاتے ہیں، جو مارکیٹ کا ریٹ 1 روپیہ ہی ہے، تو وہ سبزی کو جو ہے 30 پیسے 40 پیسے یا 50 پیسے کلو سے بیچ دیتے ہیں۔ تو لائن لگی ہوئی ہوتی لوگوں کی جب سبزی لے کر آتے ہیں، سمجھے آپ بات کو؟ مطلب وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو خرچ کرنا ہے لیکن وہ دے نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے، تو نظم یہ نکالا کہ چیزیں جو کھانا بنانے کو لگتی ہے آدھے داموں میں دیتے ہیں۔ آٹا 22 روپے کلو تو 11 روپے کلو سے دیتے، سمجھے بات کو؟ جس سے وہ اس نظم کو بھی چلا پاتے ہیں مکمل طور سے، اور کئی ہزاروں لوگ اس نظم سے آ کر ہر روز ان سے۔ ایک یہ بھی کچھ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے جو کھانے کا ذاتی نظم کرتے ہیں، اپنے ذاتی نظم سے مراد خود کھانا بناتے ہیں، اور مختلف لوگ جو غریب غربا آتے ہیں ان کو اپنے طرف سے کھلاتے ہیں اعلان کر کے۔ کچھ لوگوں کو میں نے گلف میں دیکھا جو لوگ اپنے بچے ہوئے کھانے یا وہ کھانا جو بچا ہوا نہیں بھی ہے لیکن وہ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، کھلانا چاہتے ہیں، انہوں نے فریج لگا رکھا ہے، اس میں جو ہے مسکین غریبوں کے لیے بھوکوں کے لیے کھانا ہے، جس کو بھی آنا ہے آئے اور کھا کر چلے جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اور مجھے کیا لگتا ہے ہزاروں لوگ دوڑ دوڑ کے آئیں گے اور کھانا مانگیں گے، اتنا کہ میرا گھر بھی بیچ کے لے جائیں گے؟ نہیں ہوتا ایسا، نہیں ہوتا، یہ بہت ہی مستحق انسانات۔ بلکہ میں نے تو ایک ہوٹل والے کو ایسا بھی دیکھا گلف کے اندر کہ اس نے ایک اعلان لکھ رکھا ہے، اردو کے اندر اعلان لکھ رکھا ہے، اعلان یہ ہے کہ جو بھوکا ہے میرے پاس آ کر کہے اور فری کھانا کھا کر جائے ہوٹل، تو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، بھوکے کو آگے صرف سے کاننے بولنا پڑتا ہے، بھوکا ہے کھانے کا نظر، فری کھانا کھائے اور چلے جائے۔ لیکن پھر بھی ہوٹل چل رہی ہے، دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہو رہا کہ پورا لٹ گئے سبھی چاہ کے فری کھا کے جا رہے، نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہر آدمی کیوں کھائے گا، جس کے پاس ہے وہ نہیں کھاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی بچے مذاق میں شرارت کے لیے کوئی کھا لے، لیکن عام طور سے کوئی بھی انسان اگر لکھ دے آپ کی غریبوں کے لیے کھانا مفت ہے تو اپنے آپ کو غریب بول کر کھانا نہیں کھائیں گا۔ ہاں مستحق ہے، ہو سکتا ہے واقع میں کھائے، الگ بات، تو اس نے کہہ دیا، لکھ دیا اگر کوئی بھوکا ہو تو صرف مجھے آ کر کہے کھانا مفت ہے اور مفت کھا کے جائے، کوئی بھی سبسیڈائز کھانا نہیں، ہلکا کھانا نہیں، بچاوا کھانا نہیں، وہی جو لوگ کھا رہے ہیں وہ دیتے، سمجھ رہا؟ تو کھانے کا نظم اپنے گھر کی حد تک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حکم میں دیا، کہا جب تم کھانا بناؤ تو سالن میں پانی زیادہ ملا دو، مطلب کوانٹٹی آف جو گریوی ہے بڑھا دو
تاکہ اپنے پڑوسن کو بھیجو، پڑوسیوں کو بھیجو، کہ ہو سکتا ہے، اور اس زمانے کا مدنی حال تو یہ تھا، اکثر لوگ غریب تھے، کھانا نہیں بنتا تھا، کھجور مل گئی تو کھا لیا، دودھ مل گئی تو کبھی پی لیا، ورنہ پانی پہ زندگی گزر، سمجھ رہے بات؟ دن اور رات، اور کئی دن ایسے گزرتے، کچھ مل گیا تو ٹھیک، بلکہ کچھ وقت تو یہ حالت تھے، کھانے کو نہ ہوتا تو پتے ہوتے نا جھاڑ کے، پتوں کو جلا کر اس میں پانی ڈال کے وہ کھاتے تھے، چمڑے کو جلا کر اس میں پانی ڈال کے کھاتے تھے، مطلب وہ راکھ کو ملا دیتے تو گاڑھا بن جاتا پیسٹ، وہ کھاتے تھے، یہ حالت تھی، تو وہ دیتے تھے۔ قرآن نے کہا وہ انسان آخرت کو اور قیامت کو جھٹلانے والا ہے، بدلے کے دن کو جھٹلانے والا، جو کھلانے میں ترغیب نہیں، اور اللہ رحم کرے ہم پر، کوئی ہم میں ترغیب نہیں دیتا کھانے۔ بتائیے آپ، اتنا بڑا شہر ہے ہمارا اورنگ آباد، کھانے کھلانے کی ترغیب میں کوئی ہم نے کام کیا آج تک؟ سوائے اس کی کہ یہ چند سالوں کی کچھ کوششیں نظر آ رہی، آج آپ کو 2-3 کوششیں جو بھی اورنگ آباد میں ہو رہی کھانے کی، اس سے پہلے کیا نظم کیا ہم نے؟ اتنے بڑے شہر، لاکھوں کی مسلم آبادی، کوئی نظم نظر آیا آپ کو کھانے پینے کا؟ کبھی نہیں، بلکہ ہمیں تو یہ نظم نظر آیا کہ جو ہمارے پیشنٹ پتہ نہیں کہاں دور دراز سے، گاؤں اور بستی اور دیہاتوں سے آتے ہیں، ان کو مختلف قسم کی وہ تنظیمیں جن کو ہم بولتے ہیں یہ تنظیمیں غلط ہے، یہ ہمارے خلاف ہے، یہ ہماری جان لینے پہ تلی ہے، ان کے سیاسی عزائم ہمارے خلاف ہے، وہ ان کو کھانا کھلا رہے، تو وہ کیوں نہیں پھر ان کے عزائم کو مانیں گی جب ان کو کھانا کھلاتے ہیں؟ بھوک کے وقت کوئی انسان کسی کو کھانا کھلا دے، انسان اس کا احسان کبھی نہیں بھولتا، سمجھ رہے ہیں بات؟ کھانے کے نظم، کھانے کے لیے سہولتیں فراہم، کھانے میں یہ بھی شامل ہے کہ اناج وغیرہ لوگوں کو پیس کر دے دے تاکہ وہ خود کھانا بنا لے اپنا، یہ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ اناج کا آپ نظم کر دے، بھائی کتنا مہینے والی اناج ہے آپ کو میں پہنچا دوں گا، بس آپ کھائیں، لیکن بنا کر کھلائے، اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت، تو یاد رکھیے نظم قائم کی۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، رہے میاں کوئی بھی آ کے کھا لے گا، کھانے دیجیے۔ 100 میں سے کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو مستحق نہیں ہوں گے آ کر کھائیں گے؟ بتائیے، 100 میں سے کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو مستحق نہیں ہوں گے آ کر کھائیں گے؟ 5%، 10%، اس سے زیادہ کیا، لیکن 90% مستحقین آ کر کھائیں۔ یا ہو سکتا ہے 10% میں بھی ایسے ہو جو مستحق تو نہ ہو لیکن جب پیسہ نہ ہو جیب میں، مستحق تو نہ ہو جیب میں پیسہ بھی ہو لیکن کھانے کو جب کچھ نہ ہو تو آپ کے پاس آ جائے، اس میں بھی کیا غلط ہے؟ وہ بھی تو مستحق ہے بھی کھانے کا۔ رات میں سفر کر رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہوٹلیں بند ہے، آپ کا نظم ہے آپ کھلا دیں، تو نظم قائم کی، سسٹمز بنائیے۔ لوگ اس طرف دھیان نہیں دیتے، اس طرف سوچ نہیں لگا رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ اس طرف ہم دھیان لگائیں، اپنی سوچ لگائیں کہ ایسے نظم، ایسے سسٹمز ہم قائم کریں جہاں لوگوں کے کھانے کا نظم ہو جاتا ہے، لوگوں کے کھانے کا نظم ہو جاتا ہے، بالخصوص مسکینوں کے لیے کچھ نہ کچھ نظم ہمارے پاس ضرور یاد رکھیے ہونا چاہیے۔ تو کہا اللہ رب العزت نے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دیتے، کون؟ جو آخرت کے دن ہمیں ترغیب دینا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا اور کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ ویل ہو، خرابی ہو، افسوس ہو ان لوگوں پر جو نماز قائم کرتے ہیں نا۔ اللہ رب العزت کا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل ہو، خرابی، ٹھیک ہے، افسوس ہے، یا جہنم میں ایک خاص حصہ ہے جس کا نام ویل ہے، وہ ان کے لیے جو نمازی ہے، لیکن کون سے نماز؟ یہ سارے نمازیوں کے لیے نہیں، یہ نمازیوں کی ایک مخصوص قسم ہے جس کے لیے ویل اور جہنم کا حصہ یاد رکھیں، اس لیے کہ آیت تو اپنے آپ میں مکمل ہے، لیکن اگلی آیت بتاتی کن نمازیوں پر لانا۔ فویل للمصلین، ویل ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے، افسوس ہے، بربادی ہے، جہنم کا ایک حصہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے نمازی ہے۔ آگے فرمایا اور کہا کون سے نمازیوں کے تعلق سے یہ بات ہو رہی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے، مطلب اس میں ایک تو مفسرین لکھتے ہیں یہاں مراد منافق، یہ فویل للمصلین، لعنت ہو نمازیوں پر، یہ منافق جو دل میں کفر رکھتے ہیں، ظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر نماز پڑھے تو یہ نماز لعنت کے علاوہ کچھ نہیں، ایسے لوگ جو نفاق رکھتے ہیں دل میں، جو نماز بھی پڑھے تو لعنت ہے وہ نماز میں، ایک یہ ہے۔ لیکن مفسرین اور بھی اس کے معنی لیے ہے فویل للمصلین، لعنت و خرابی و نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، سہو کرتے ہیں، جن کے تعلق سے یہ نمازوں سے غافل ہے، یہ بھی ترجمہ ہے، جو اپنی نمازوں کو بھلا چکے، اس سے غفلت برت چکے، اس سے غافل ہے، اس کو بھول چکے ہیں، جس میں ایک یہ کہ نماز سے غفلت، مطلب کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، نماز سے غفلت، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رحم کرے ہم میں سے اکثر کہا لی، مصیبت آ گئی نمازیں چالو، ایگزام آ گئے نمازیں چالو، بیماری آ گئی نمازیں چالو، بزنس ڈوب رہا نمازیں چالو، جب نماز کو مسجد میں آیا تو مسجد والے پوچھ رہے کیا بات ہے، تو مصیبت، پریشانی، بیماری، ایگزام، ہاں یہ 4 میں سے 1-2 چیزیں، ہاں پھر آتے رہیے آپ، کیونکہ معلوم ہے ریگولر نہیں آتے ہیں، تو آ گئے تو ان کو لگ رہا ہے واقعی میں کچھ ٹینشن۔ کوئی آدمی نماز کو مسلسل آ رہا ہے، مکمل آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، تو مسجد کے مصلین جو ریگولر نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ بھی تعجب کرتے رہا کہ سب ٹھیک تو ہے نا، گھر میں امی کی طبیعت کیسی ہے، ابا کی طبیعت کیسی ہے، چونکہ اس کے علاوہ نماز ہم نے پڑھنا ہی نہیں، تو نمازوں سے غافل، مطلب کبھی پڑھتے ہیں
کبھی نہیں پڑھتے ہیں. ضرورت پڑنے پڑھتے ہیں, ضرورت ختم ہو جائے نہیں پڑھتے ہیں. جب دل بولا پڑھتے ہیں, جب دل نہیں بولا پڑھتے ہیں. جب سہولت لگے پڑھتے ہیں, جب سہولت لگے نہیں پڑھتے ہیں. فجر میں نہیں جمتا, سہولت نہیں جمتی. عشاء میں نہیں جمتا, سہولت نہیں جمتی. عصر اپنے کو نیند میں چل جاتی. مغرب ذرا آسان چل جاتی, اذان ہوتی ہے, نماز تو پن چل جاتے اس کی. تو سہولت ہے تو پڑھتے ہیں, سہولت رہی تو نہیں پڑھتے. دل بولا تو پڑھتے ہیں, دل نہیں بولا تو نہیں پڑھتے. مسئلہ کوئی مسائل ہے تو پڑھتے ہیں, مصیبت ہے تو پڑھتے ہیں, ورنہ نہیں پڑھتے. تو نماز سے غافل ہے ایک پہلا انسان. پھر مفسر لکھتا دوسرا نماز میں غافل ہے, وہ بھی اس میں ایک نماز سے غافل ہے اور ایک نماز میں غافل. مطلب نماز تو پڑھتا ہے لیکن غفلت برتتا ہے نماز. تیسرا فرماتے ہیں ہمیشہ نماز کو آخر وقت میں پڑھنے والا بھی اس میں شامل ہے. نماز سے غفلت برتنے والے میں یہ بھی شامل ہے جو نماز کو, علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں تمام باتیں لکھتے ہیں, وہ نماز سے غافل ہے. اس سے مراد ہمیشہ آخر میں پڑھتا ہے, ہمیشہ آخر میں پڑھتا ہے. اور منافق کی نماز کے تعلق سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا, اور مسند احمد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ منافق کی نماز ہے, وہ منافق کی نماز ہے, وہ منافق. صحابہ نے کہا کون سی نماز منافق؟ کہ وہ پہلے بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ختم ہونے آتا ہے, سورج ڈوبنے لگتا ہے, پھر دوڑے جاتا ہے اور ٹھونگ مار کے نماز پڑھتا ہے جلدی. وہ منافق. مطلب ایک تو لیٹ پڑھتا ہے, انتظار کرتا ہے کہ بھائی سورج ڈوبنے لگے, لال ہو جائے, پھر بھاگتے ہوئے جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے. ایک روایت میں مرغے کی جیسا ٹھونگ مارتا اور نماز ختم ہوتا ہے. اور مرغا جس طرح سے ٹھونگ مارتا ہے نا زمین پر, جلدی دانا جی کیسے چکتا ہے, ٹھونگ مارتا اور نماز ختم. سمجھ رہے ہیں؟ تو نماز سے غافل ہے, ایک نماز میں غافل ہے, ایک نماز کو ہمیشہ آخر وقت میں پڑھنے والا شامل ہے. اسی طرح فرمایا ارکان اور نماز کے شروط کو پورا نہ کرنے والا بھی غفلت میں شامل ہے, کہ جو نمازوں میں غفلت برتے یہ بھی اس میں شامل ہے. مطلب جو اس کے ارکان اور جو شروط ہے, مطلب نماز جیسی پڑھنا چاہیے جو اس کی کنڈیشنز ہیں وہ فلفل نہیں کرتا ہے. مطلب وضو کر رہا ہے تو بس کیسے بھی کر رہا ہے, ایڑیاں سوکھی ہے, کونیاں سوکھی, کو پرواہ نہیں. آج ہوتا ہے ہمیں اکثر لوگ ایڑی سمجھتے نا, اور خاص طور سے پچھلا حصہ پیر کا, اور اس میں بھی جو ہے یہ طرف سے, چونکہ ادھر پیچھے کا حصہ ہڈی نکلی بھی ہوتی ہے تو ادھر کا سوکھا رہ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑیوں کے تعلق سے خاص حدیث میں اپنے ایڑیوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, مطلب بھگاؤ ان کو وضو کے اندر, سوکھی رہ جاتی ہے. اور وضو میں جتنے اعضاء بھیگنا ضروری ہے اتنے اعضاء اگر نہ بھیگے تو وضو نہیں ہوتا ہے. تو نماز کی شروط کنڈیشنز یاد رکھیے پورے نہیں کرتے ہیں, یا اس کے احکام جیسے ہیں دیے گئے کہ یوں کھڑے رہو, یوں تکبیر باندھو, یوں ہاتھ باندھو, یوں رکوع کرو, یوں سجود کرو, اتنے آرام سے کھڑے ہو, اتنے آرام سے سجدہ ہو, اتنے آرام سے قائم ہو, کچھ نہیں کرے. نماز میں قرآن پڑھو, کچھ نہیں کر رہے, نہ اس کے احکام سمجھ رہے, نہ اس کی کنڈیشن فالو کر رہے, من مانے من چاہے اپنے اعتبار سے نماز پڑھے, یہ بھی اس میں شامل ہے. پھر وہ لکھتے ہیں جو ہے کبھی پڑھے اور کبھی نہ پڑھے, یہ بھی اس میں شامل ہے. اور خشوع اور خضوع کے بغیر نماز پڑھنا, یہ بھی اس میں شامل ہے. اور پھر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں جن کے اندر یہ 4-5 صفتیں ایک ساتھ پائی جاتی ہے وہ تو پھر اس میں شامل ہی ہے جس کے اوپر لعنت ہے, جو نمازوں غافل ہے. اللہ نے کہا نا فویل للمصلین میں وہ شامل ہے. جس میں سے 1, 2, 3 یا یہ صفتیں پائی جاتی ہے تو اس میں یہ کمزوری ہے, وہ جب تک کہ اس میں رہیں گا, مطلب اگر مکمل ہے تو وہ تو ویل کا حامل ہے, اگر اس میں سے کوئی کنڈیشن ہے تو وہ توبہ کر لے اللہ سے اور مطلب پورا کر لے. مطلب نماز سے غفلت نہ ہو, نماز میں غفلت نہ ہو, خشوع اور خضوع ہو, اس کی ارکان وغیرہ پورا ہم کرے, اس کے شروط کنڈیشنز کو بجا لائے. سمجھنا, یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. اور منافق جو ہے آخر میں نماز پڑھتے ہیں, آخر وقتوں میں, اور جلدی نماز پڑھتے ہیں. آگے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, لعنت ہو نمازیوں پر جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون, اور جو دکھانے کے لیے نماز, مطلب نماز ہی پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ دکھانے کے لیے. اور منافق اس زمانے کے ایسے ہی, ایک تو نماز جو ہے غفلت کرتے تھے, مطلب جب صحابہ کے ساتھ ہے تو نماز پڑھ لی, جب نہیں ہے تو نہیں پڑھی. اور جتنی بھی پڑھتے تھے کیوں پڑھتے تھے؟ مسلمان نہیں تو سمجھ جائیں گے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اگر کوئی منافق نماز نہ پڑھے تو مسلمان مطلب صحابہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون ہے؟ منافق ہے. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین بھی بغیر نماز پڑھے کے نہیں رہ سکتے تھے, لیکن آج ہم اپنے آپ کو مسلمان, مومن اور پتہ نہیں اس سے بھی کیا کیا اونچے درجات تک لے جاتے ہیں بغیر نماز پڑھے کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا منافق بھی بغیر نماز پڑھے کے نہیں رہ سکتا تھا, چونکہ صحابہ کو پتا تھا نماز جو نہ پڑھے منافق ہے. لیکن آج نماز نہ پڑھ کے ہم بالکل دھڑلے سے اپنے مومن, اور پتہ نہیں جو نماز جتنی چھوڑتا ہے اور جتنے سالوں تک چھوڑا وہ اتنا بڑا ولی بھی بن جا رہا ہے آج کل, اللہ رحم کرے. یہ بھی حالت میں ایک صاحب بتانے لگی, ایک شخص کی ولایت کی اہمیت سمجھانے کے لیے کہا ان کو کبھی کسی نے نہاتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. مطلب 2 خصوصیت تھی ان کی ولایت کی, کبھی نہائے نہیں انہوں نے زندگی, مطلب کسی نے دیکھا ہی, مطلب نہائے نہیں, مطلب ضرورت ہی نہیں محسوس, اور کبھی نماز نہیں, مطلب کبھی دیکھا نہیں, مطلب کبھی نہیں پڑھے. آج یہ ان کی اتنے پہنچے مطلب کہ نماز سے بھی بری, اور اس کے شروط
طہارت سے بھی بری. سمجھ رہے ہیں یہ حالت ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ بڑے بڑی ڈگریاں دے رہے نماز نہیں پڑھنے والوں. مومن سمجھ رہے ہم اس زمانے کے منافق بھی بغیر نماز کے نہیں رہ سکتے کیونکہ پکڑے جائیں گے. اور یہاں ایمان ولایت اور کیا کیا دعوے ہو رہے ہیں بغیر نماز. تو کہا لعنت ہو، ہلاکت ہو، ویل ہو، خرابی ہو، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو نمازوں سے غافل ہیں. اور ویل کے تعلق سے تفسیر میں ایک آتا ہے کہ ویل کہا نا، ویل ہو اس کے تعلق سے آتا ہے کہ ویل جہنم کی ایک آنکھ ہے، اسپیشل حصہ ہے. اور اس کی آنکھ اتنی سخت ہے، اتنی تیز ہے کہ جہنم کی دوسری آنکھ اللہ رب العزت سے ہر روز اس آنکھ سے 400 مرتبہ پناہ مانگتی. کیونکہ جہنم کی ایک آنکھ دوسری آنکھ کو کھا جاتی ہے. تو ویل کی آنکھ اتنی سخت ہے کہ جہنم کی دوسری آنکھ اللہ سے روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی کہ یہ آنکھ ہمارے قریب نہیں ہم کو ہلاک کر. اتنی خطرناک ویل. تو ویل ہے نمازیوں کے لیے. کون جو بھلا بیٹھے ہیں نمازوں، الذین ہم یراؤون، نماز پڑھتے ہوئے تو کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کو دکھائے. اور منافق کی ایک صفت اللہ رب العزت نے جو سورہ نساء کے اندر فرمائی وہ اور کہا وہ یہ ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادع. منافق وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ خود دھوکے میں. پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ، بہت مشکل ہوتی ہے ان کو نماز کے لیے کھڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے پھرتی کے ساتھ جاتے ہیں، صحابہ نماز کے لیے پھرتی کے ساتھ جاتے ہیں، اور منافق نماز کے لیے سستی کے ساتھ. تو جب نماز سے کھڑے ہوتے تو بہت کسالہ، کسلان، تھکے ماندے، بالکل دل نہیں چاہ رہا. فرما قاموا کسالى یراؤون الناس، اور اس لیے کھڑے ہوتے وہ سستی کے ساتھ بھی کہ لوگوں کو بتائے، اللہ کے لیے نہیں. یراؤون الناس، لوگوں کو بتائے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں کرتے اللہ کا ذکر مگر تھوڑا. منافق کی صفت کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھنا چاہتا، پڑھتا بھی تو آخر وقت میں پڑھتا ہے، دل کو ایک دم بوجھ سمجھ کے اٹھ کر پڑھتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرتا ہے مگر بہت. تو نماز پڑھتے بھی ہے تو کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ دکھانے کے لیے. اور ایسا کوئی کرتا ہے تو آخرت کو جھٹلا رہا ہے، آخرت کے دن کو جھٹلا رہا ہے. ہمارے کسی عمل میں ریا شامل نہیں ہونا چاہیے، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو. یہ ایمان قبول کر ساری چیزیں توحید سے لے کر آخر تک خالص کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے. تو یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیسا غافل ہو کے پڑھتے ہیں اور کیسا پڑھتے ہیں؟ سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اچھا یہ ویل کی آنکھ کس کے لیے ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت سے پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کو پڑھتے ہیں. اب جو نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے کہ جو پڑھتا ہے اس کا یہ حال ہے لیکن گڑبڑ کر رہا ہے، خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، وقت پہ نہیں پڑھ رہا، تاخیر سے پڑھ رہا، سستی کے ساتھ پڑھ رہا، اللہ کا ذکر کم کر رہا، غفلت سے پڑھ رہا، تو اس کے لیے ویل ہے. لیکن پڑھ تو رہا ہے نا. لیکن جو آؤٹ ہے اس کے، جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ خالی اس آیت سے اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے. اندازہ لگا سکتے جب پڑھ رہے لیکن کمزوری ہے تو یہ حال ہے، کر رہے مگر اس میں گڑبڑ ہے تو یہ حال ہے، نہیں کرنے والوں کا کیا حال ہے؟ تو کہا یراؤون، پڑھتے بھی ہے تو لوگوں کو دکھانے. آج اللہ رحم کرے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. آپ بولے ارے میں دکھانے کے لیے نہیں پڑھتا، خالص نیت سے پڑھتا ہی نہیں، میں دکھاوا تو ہی نہیں، بولے اپنے نہیں پڑھتا ہوں تو خالص نیت سے نہیں پڑھتا ہوں. کتنی خطرناک بات ہے. اور جو پڑھتے ہیں کئی لوگ کیوں پڑھتے دیکھیں، رمضان آ گئے تو نمازیں شروع ہو گئی. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے تو باقی 11 مہینے اللہ نہیں دیکھتا. اللہ رحم کرے یہ نمازیں بھی دکھانے کے لیے سیکھو کہ اب رمضان آ گئے، رمضان میں بھی نہیں پڑھیں گا تو لوگ کیا بولیں گے، تو نمازیں شروع. ہم رمضان کے رب کی تو عبادت نہیں کرتے نا، ہم اس رب کی عبادت کرتے جس نے 12 مہینے، خالی رمضان نہیں. دکھاوا ہو گیا. رشتہ آ گیا اچھے گھر سے تو اب نمازیں تو پڑھنا پڑیں گی نا، تو وہ دیں گے نہیں لڑکی. رشتے کے لیے گئے تو ایک دم اذان ہونے سے پہلے ارے اذان کا وقت ہو گیا مسجد جانا. ارے حالت یہ کہ ایک وقت کی نماز گھر پر نہیں، لیکن ابھی رشتے کے لیے گئے جہاں بیٹھے اذان کا وقت ہو گیا، آپ کے محلے میں مسجد. اچھا ثواب آیا، بس چلی فوراً چلی جا کے بیٹھیں گے، وضو وغیرہ کریں گے. یہ نماز آپ کی نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ نماز دکھاوے کی نماز. اس لیے کہہ رہے وہ دیندار آدمی ہے، وہاں جاب اگر لینا ہے تو مسجد میں روز جاؤ. مسجد میں روز جائیں گے تو جاب خود بخود دیتا ہے، چونکہ وہ دیکھتا ہے نمازیوں کو جاب دیتا ہے. تو بس جا کے نمازیں ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ دیکھ لے کہ جو ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے جاب میں دکھاوے کے لیے نماز اللہ کے لیے. اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ ہر وقت ہوں گی، ہمیشہ ہوں گی، ہر حال میں. تو کہا اگر پڑھتے بھی ہے تو شو آف، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. اور پھر فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی موٹی برتنے کی چیز ایک دوسرے کو نہیں، چھوٹی موٹی برتنے کی چیز کو نہیں دیتے. یہاں معاون، اور اسی سورہ معاون اس سورہ کا نام. معاون کہتے ہیں عربی زبان میں ایسی چھوٹی موٹی برتنے کی چیز جس کو بغیر آر کے، بغیر تکلف کے لوگ ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں معاون. ایسی کوئی چھوٹی موٹی چیز جو بغیر تکلف کی ہم ایک دوسرے سے مانگ لے، یہ معاون ہے. اس کی تفسیر کے اندر علامہ ابن کثیر بہت ساری روایتیں لاتے ہیں معاون کا کیا معنی ہے، لیکن وہ روایتیں ساری ضعیف ہے، لیکن اس کے اندر کچھ معنی آتے ہیں. جیسے کہ کدال، پھاوڑا، یہ الفاظ آتے ہیں. پانی پینے کی تھیلی، پتیلا، بگونا جس میں کھانا وغیرہ کھایا جاتا ہے، یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، لیکن آتے ہیں. مطلب وہ چھوٹی موٹی پکانے کی، کھانے کی، استعمال کی چیزیں جو بغیر تکلف کے ہم مانگ لیتے ہیں وہ معاون ہیں.
جیسا کہ کوئی آ کے دستک دے کر کہے آپ کا بگونا مل سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کھانے بنانے کے لیے، یہ معاون ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، بغیر سوچے لے لیتا ہے۔ میری گاڑی پنکچر ہوگی، آپ کی گاڑی کا پانا ملے گا؟ بغیر تکلف کے آدمی مانگتا ہے، کوئی آر نہیں۔ کسی کو آپ نے دیکھا آ کے گاڑی کو روک رہا ہے، روکنے کے بعد بڑا ذرا تھوڑا سا بہت ذرا میرے کو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن پھر بولتا ہوں لیکن بھائی کیا ہے، روک دی گاڑی ایک تو بولو، وہ ذرا ایک پانا مل جاتا تو کیا بیوقوف آدمی ہے یار، اتنا سمپل چیز ہے، بس گاڑی پنکچر ہوئی پانا چاہیے، اتنا تکلفات بغیر تکلف کیا مانگ لیں؟ آپ کسی کے گھر دستک دے کے بول سکتے ہو تھوڑا سا نمک مل جائیں گا آپ کے پاس سے، آدمی سوچے گا میری سیکنڈ تھاٹ بھی لائیں گے مانگنے سے۔ آپ کسی کے پاس کھڑے جانے پہچانا اجنبی ہو، ایک گلاس پانی ملیں گے؟ کسی کو تکلف محسوس کرتے آپ، آر محسوس کرتے پانی مانگنے میں؟ ایک دم کو پانی ملیں گے، کسی سے بھی مسلم غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں کریں گے، آپ مانگ لیں گے، دے دیں گا۔ بنا تکلف کے مانگی جانے والی چیزیں جو بہت چھوٹی ہوتی ہے یاد رکھیے، وہ کیا ہے؟ معاون۔ جیسا کہ استعمال کی چیزیں، پھاوڑا، کدال، پتیلے، یا آج کے زمانے میں کہیں گے پانی پکڑ بھی آپ اس میں لے سکتے کہ 2 منٹ مل سکتے، 1 منٹ کے لیے آپ دے سکتے، 5 منٹ میں ایک چیز آپ کے لینا چاہتا ہوں کر سکتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جس کو انسان بغیر آر کے مانگ لیتا ہے، دے دینا چاہیے، چونکہ جو یہ نہیں کرتا وہ آخرت کے جھٹلانے والا انسان، وہ روز قیامت کا انکاری ہے، ڈینائی کر رہا ہے، جو نہیں کرتا ہے معاون۔ وَيَمْنَعُونَ، چھوٹی موٹی چیزوں میں جو بغیر آر کے مانگی جاتی ہے اس کو روک لیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں معاون دینے سے، سمجھ رہا؟ بہت چھوٹی چیزیں، بہت چھوٹی، پانے پکڑ ہو سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں، یاد رکھ، لیکن یہ زمین زمان اور حالات کے اعتبار سے بھی ہے، یاد رکھ۔ ورنہ میں نے ایک مقرر کو دیکھا، وہ کہنے لگے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی موٹی چیزوں کو جو بغیر آر کے مانگی جاتی نہیں دیتے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی آ کر کہ آپ کی گاڑی کی چابی دیجیے کار کی، اور آپ نہیں دے رہے ہیں۔ میں نے جب تو سن لیا ان کا درس، بعد میں جا کے ان سے ملا، میں نے کہا آپ کہاں سے آئے؟ تو بولے میں سعودی عرب سے آیا۔ تو میں نے کہا گاڑی یہاں پورے زندگی بھر محنت کرنے کے بعد آدمی لیتا، معاون نہیں ہے۔ گاڑی کی چابی معاون میں آ جائے گی، گاڑی نہیں آتی ہندوستان میں، معاون میں انڈیا میں نہیں آتی، زندگی بھر لگائے بعد گاڑی حاصل ہوتی ہے نا۔ لیکن عرب میں اگر آپ اعلان بھی کر دے کہ بھائی مسکینوں کے لیے زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے، تو پورے مسکین گاڑی میں ہی آتے۔ کیوں؟ سمجھ رہے آپ، وہ پیر ہیں ان کے، وہاں بغیر گاڑی کی زندگی کا تصور نہیں ہے، تو سب اتنی سستی گاڑیاں ملیں گی کہ سب سے غریب آدمی بھی گاڑی لے سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ چونکہ وہاں گاڑیاں 2-4-5 سال میں اسکریپ میں چلے جاتی ہے، تو کوئی آدمی بولتا ہے اسکریپ سے اچھا 2000 ریال دے دے، لے لے، اسکریپ سے تو اچھا نا پھینکنے سے۔ تو وہاں آپ کسی کو اعلان بھی کریں گے زکوٰۃ بٹ رہی، تو زکوٰۃ لینے والے پورے کار میں آئیں گے، کوئی بھی پیدل نہیں، تو وہاں گاڑی معاون ہو سکتی، نو ڈاؤٹ۔ ایسی سوسائٹیاں ہو سکتی ہے جہاں کار بھی معاون ہو، جہاں فلیٹ بھی معاون ہو، سمجھ رہے آپ؟ ایسی ممالک ہے جس میں حکومت نے گھر بنا کے دے دیے لوگوں کو، گھر کے گھر، لیکن لوگ پھر بھی جا کر ریگستان میں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کلچر ان کو پسند، ان کے گھر پڑے ہیں، تو وہ معاون ہو سکتا ہے، کئی فلیٹ میں سے ایک فلیٹ۔ لیکن میں نے کہا آپ انڈیا میں درس دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے آپ 2 ویلر کا بھی مت بولیے گا، یہ بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے ہم لوگوں کو، اس کو بھی لون پہ لیتے بہت سارے لوگ 2 ویلر بھی، تو معاون میں یہاں 2 ویلر نہیں آتے۔ آپ یہ بولیے کہ گاڑی بھرنے کا ہوا کا پمپ، وہ تو بھی دے سکتے ہیں معاون کے اندر، یہ نہیں ہوگا۔ تو معاون یہ ڈیفائن ہوگا زمین زمانہ، چھوٹی موٹی بغیر آر کی مانگی جانے والی چیزیں۔ اور میں نے دیکھا کچھ علاقوں میں گاڑیاں 2 ویلر 4 ویلر اتنی چھوٹی چیزیں بغیر آر کے لوگ مانگ لیتے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں جیسا کہ آج آ کے کوئی کہے کہ بھائی میری گاڑی میں پیٹرول نہیں، آپ ڈال دیجئے، تو میں سمجھتا ہوں گلف کنٹری میں کوئی بھی ڈال دیں گا، اس لیے کہ 2-4-5 ریال کے اندر آپ کو اچھا خاصا پیٹرول آ جاتا ہے نا، 1 ریال کے اندر 5 لیٹر آتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو ایک بہت چھوٹی رقم ہے، فقیر 1 ریال 2 ریال لیتے ہیں، تو آپ ڈال دیں گے، بہت مطلب سمجھ رہے نا؟ تو زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے چیز چینج ہو، لیکن معاون وہ ہر چیز جو چھوٹی موٹی ہو اور بغیر تکلف کے آپ کسی سے مانگتے ہو، معاون میں آپ زمین زمانے کے حساب سے معاون تبدیل، سمجھ رہے بات کو؟ تو معاون چھوٹی موٹی، تھوڑا سا نمک مل، تھوڑی شکر مل جائیں گی، ایک آپ کا پھاوڑا مل جائے گا مجھے کھودنا، آپ کی کدال مل سکتی ہے، بگونا آپ کا ملیں گا، ڈھکن مل سکتا ہے کہ آپ کے بگونے کا ڈھکنے کے لیے۔ لیکن یہ معاون دینے کو بھی ہمارا کیا بولتے ہیں نا، پوری جان نکل جاتی ہے نا۔ کوئی آ گیا مانگنے آپ سے کہ بھائی بگونا ملیں گا کیا؟ عورتیں دیکھیے ہمارے گھر کی، اس سے پہلے بھی لے گئے تھے تم نے بگونا، ارے کب لے گئے تھے؟ وہ 10 سال پہلے جب تمہارے بچی کی شادی، ارے 10 سال ہو گئے نا اس کو، ابھی تک یاد رکھے آپ نے، ابھی تک یاد رکھے۔ کیا آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز نعمت دے کے ایسی یاد رکھے ہم کو؟ ابھی تو دیا تھا تنخواہ یہ مہینے، اب یہ مہینے کیا ضرورت تم کو تنخواہ کی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے تو ہماری نعمت طلب کرے، لیکن مخلوق کو ہم کچھ نہیں دینا چاہتے اپنے طرف۔ اللہ سے تو ہم مکمل توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہر گناہ میرا معاف کر دے، لیکن مخلوق میں سے غلطی ہو جائے تو کسی کو ہم ذرہ برابر معاف کر
دے دیجیے، عام چیز. یہ الگ بات ہے کوئی آپ کو تکلیف کا موضوع بنا دے رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عموماً چھوٹی موٹی بغیر آر کی پانی ایک بکٹ ملے گا کیا آپ کے گھر سے، ایک گلاس پانی پینے کو آپ مجھے دے سکیں کیا، میری گاڑی خراب ہوگی آپ پمپ دے دو تو میں ہوا بھر لوں، آپ اگر اسکرو ڈرائیور دے دو تو میں فلاں کر لوں. یہ معاون ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، بغیر آر کے بغیر تکلف کی دی جا سکتی ہے. اور میں نے ایسے بھی فیاض لوگوں کو دیکھا، خرچ کرنے والے لوگوں کو دیکھا جو مالی اعتبار سے تو غریب تھے لیکن دل سے بڑے مالدار تھے. کہ ایک مرتبہ میں نے ایک دکان والے کو دیکھا، اللہ اس پہ رحم کرے، اس نے کیا کیا بتایا آپ کو، ایک شخص آیا اور کہا کہ 500 روپے کی چھٹے ہیں کیا، تو کہا نہیں چھٹے نہیں ہے میرے پاس. تو اس دکاندار کی دیکھیے اب کس قسم کا آدمی تھا، حالانکہ غریب دکاندار ہے لیکن اس میں ایک دل تھا اس کا بڑا. تو کیوں چاہیے آپ 500 روپے کی چھٹی؟ تو بولے یہ گاڑی یہ سائیکل رکشے والے کو 10 روپے دینا ہے. تو اس نے اپنے غلے سے نکالے گا 10 روپے آپ دے دیجیے. تو کہا میرے پاس چھٹے نہیں ہیں. تو کہا میری طرف سے آپ کو تکلیف تھی، آپ کو پیسے چاہیے 10 روپے، آپ 500 روپے لے گھوم رہے ہیں، میری طرف سے دے دیجیے. مجھے تعجب ہوا. تو بازو ایک آدمی کھڑا تھا، بولے یہ لڑکا ایسے ہی یہ دکان میں بیٹھتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے، کہ بھی جائیں گا تو ایسی سلوک ہے اس کا، اندر کوئی ایسا خاص نہیں، سب کے ساتھ یہی کرتا ہے، کوئی بھی جائیں گا پیسے مانگیں گا کم ہے زیادہ دے دیں گا فلاں ایسی. حالانکہ بہت مالدار نہیں، غریب انسان، لیکن عادت معاون چھوٹی سی دے دیا. فقیر کو بھی 10 روپے دیتے، یہ حالانکہ مالدار ہے لیکن اس کو لگا یار اب یہ 500 روپے لے کے کہاں گھومیں گا، کہاں سے لائیں گا، دے دو کیا جاتا ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ بڑی چیز ہے، یاد رکھیں آخرت کے اعتبار سے بہت بڑی چیز. چھوٹے چھوٹے عمل پتہ نہیں ہمارے مغفرت کے ذریعے بن سکتے ہیں. ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے مغفرت، کتے کو پانی. ایک نے بلی کو بند کر کے مار دیا، بند کرنے سے مر گئی، اللہ نے جہنم رسید کر دی. چھوٹے چھوٹے عمل، چھوٹے چھوٹے عمل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایک غزوے میں آپ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ چڑیا ہے جو صحابہ کے سر پہ منڈرا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس چڑیا کو کس نے دکھ دیا، تکلیف کس نے دی اس کو؟ تو اللہ کے رسول کہا ہم نے اس کے بچے نکال دیے گھونسلے. تو کہا اس وجہ سے تو منڈلا رہی ہے تم پر، کہا واپس کر دو. تو کہا کیا اس پہ بھی جو ہے ہم کو اجر ملے گا؟ تو کہا ہر گیلے جگر کے ساتھ حسن سلوک کا تمہیں اجر ہے. کیونکہ آپ نے کیا فرمایا، کس نے دکھ دیا اس چڑیا کو؟ صحابہ کو تعجب، ہاں اس کو کہاں سے دکھ ہو؟ ہر گیلے جگر پہ جو بھی تم کرو گے اس کا تمہیں اجر ملے گا. کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے اس کا تمہیں اجر معلوم، اجر ملتا ہے، ہر چیز کا اجر ملتا ہے. یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ چھوٹی موٹی یہ چیزوں کو آر نہ سمجھیں بلکہ بڑھ کر تعاون، بڑھ کر. لوگ گناہوں کے اندر تعاون کریں، نیکیوں میں نہیں کریں. گناہوں میں دیکھ کیسا تعاون کرتے، میں تھیٹر جانے کا، میں پکچر دیکھ رہے میں لاتا تمہارا ٹکٹ، میں لاتا، تم فکر مت کرو میں لاؤں گا، میرے طرف سے، میرے بھائی میرے طرف سے دیکھ تو آ جائے. ہاں دے فقیر آدمی آ گیا مجھے کھانے کو دو، ہٹا کٹا دکھ رہا تو کماتا کیوں نہیں، تو فلاں کیوں نہیں. وہ تھیٹر والا بھی تو کماتا تھا، سب کرتا تھا، پھر بھی ٹکٹ آپ نے اپنے طرف سے دیا. اس آدمی کو آپ سارے کہانی. تو مسئلہ ہمارا یہ گناہوں میں ہم تعاون کرتے ہیں، نیکیوں بڑا عجیب مزاج ہے ہمارا. گناہوں کے کام میں صرف اتنا نہیں، بڑا بڑا تعاون. اچھا ڈانس پروگرام رکھنا ہے، میرے فلیٹ میں رکھو، میرے وہاں رکھو، میرے لان میں رکھو، میرے آنگن میں رکھو، ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں چونکہ میں بھی آ کے بیٹھوں گا نا. حالات یہ ہے. وہ اجتماع رکھنا، ارے باپ اجتماع، آپ کون سی جماعت سے تم، اور جماعت میں بھی تم کون سے فلاں، ارے تمہارا ریکارڈ پولیس کی، ارے نہیں میں پرمیشن لے کے، ارے سمجھ رہا، ہزار سوال. لیکن ادھر ناچی گائی اچھا انجوائمنٹ ہوں گا، محلے کو بھی ہوں گا، میں بھی آ جاتا ہوں، میرے کو بھی دعوت دیجیے. حالات یہ. تو گناہوں میں تعاون کرتے اور نیکیوں میں بائیکاٹ، یہ ہمارا مزاج ہے، بائیکاٹ، بالکل بائیکاٹ. دیکھیے کوئی انسان ہے حرام کاری کر رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے، اس میں فیاضی دکھائی جا رہی ہے، بڑا بندی ہے نا. سگریٹ خود پی رہا، دوسرے کو بھی ایک نئی سگریٹ دے رہا، یہ بھی بڑا. خود سگریٹ پی رہا، دوسرے کو سگریٹ دے رہا. لیکن خود اگر ٹھنڈا پانی پی رہا ہے یا جوس پی رہا ہے، غریب بازو ہے، اس کو دلا کے کبھی ایک فروٹی نہیں دیتے یا اس کو ایک جوس کا کین لے کے نہیں دیتے. دیکھیے آپ یہ غور کیجیے، یہ کام ہے. ایک سگریٹ پینے والا دوسرے کو تعاون کر رہا ہے، لیکن وہی آدمی جب چائے پی رہا ہے تو کسی غریب کو چائے نہیں. وہاں نہیں ہے تعاون. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں ہمارا ایک مزاج اور مینٹلٹی بن گئی، ہم گناہوں میں تعاون کرتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے دور بھاگ. دیکھیے آپ یہ مزاج ہے. آپ کوئی بھی لیجیے، کوئی بھی معاملہ نہیں، شراب خانے میں شرابی جا رہا ہے، دوسرے کو بھی ساتھ لے جا رہا ہے، چل تو بھی پی. لیکن وہی آدمی ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہا ہے، دوسرے کو کبھی نہیں لے جائیں گے. زنا کے اڈوں پہ لوگ جا رہے ہیں، دوسروں کو بہکا رہے ہیں، ان کو بھی ورغلا رہے ہیں. نشہ کر رہے ہیں، دوسروں کو بہکا رہے ہیں، ورغلا رہے ہیں. لیکن نیکی کی طرف ایسی رغبت، کھلانے پلانے میں ایسی رغبت حلال کاموں میں نہیں دکھتی. تو معاون والا معاملہ جو ہے بہت چھوٹا ہے، لیکن پتہ نہیں یہ ایک تعاون جو چھوٹی شکل میں ہے، بغیر آر کے آپ نے کر دیا، یہ ہماری آپ کی اور میری مغفرت کا انشاءاللہ ذریعہ بن جائے. وہ 10 روپے اس نوجوان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتا. وہ چھوٹا سا نمک، وہ شکر، وہ پتیلا، وہ بگونا، وہ ایک کدال، وہ ایک اسکرو ڈرائیور، کچھ بھی جو ہے، یا وہ ایک پانا جس سے اس نے اپنا ٹائر چینج کیا، پتہ نہیں وہ کیا کام کے لیے جا رہا تھا، کس مصیبت میں تھا، ہمارے لیے مغفرت کے سامنے. تو کہا وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ معاون چھوٹی موٹی چیزوں میں آر برتتے ہیں، نہیں دیتے، جاؤ کیا بار بار آ رہے، کل بھی تو پکڑ مانگنا، پھر پکڑ مانگنے آ گئے، پھر یہ مانگنے آ رہے، پھر آج ان کو نمک مت دو. یا پھر گھر میں دیکھیے ہوشیار لوگ بھی کیسے ہوتے بیٹھے ہوئے، مشورہ دینے والے. مشیر تو ایک سے ایک ہے ہمارے پاس. بیل بجی، پڑوسی آئے، نمک دو. اب جو مشیر بیٹھے ہوئے، جو مشورہ دینے والے،
آج مت دو نا تو روز آ جائیں گے، آج نمک مانگنے آئے، کل نمک کا پیکٹ مانگیں گے، پھر پرسوں آئیں گے بولیں گے نمک ہلدی اور مرچی دو، پھر آئیں گے نمک ہلدی مرچی دھنیا اور ساری چیزیں دو، اور پھر آئیں گے یہ کرو، پھر آئیں گے وہ کرو، تھوڑے دن بعد پورا کھانا سر پہ چڑھ جائیں گے، ابھی ہکال دو، تو یہ بولتا ہاں تم نے صحیح بولے، نہیں ہے جی نمک، چلو بھاگو یہاں سے۔ یہ مزاج ہے۔ مشورہ دینے والے بھی کتنا احمق ہے، اس کو نہیں سمجھ رہا، یہ معاون ہے، چھوٹی سی برت نہیں، مانگنے والا کیوں مانگ رہا ہے اس کا مسئلہ، کیوں مانگ رہا ہے اس کا مسئلہ۔ لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ جو کچھ ہم اپنے نفس سے دے سکتے ہیں معاون، چھوٹی موٹی چیز دیں۔ جب چھوٹی موٹی چیزیں دینے کی عادت ہوں گی نا انشاءاللہ، تو بڑی بڑی چیزیں کی دینے کی عادت ہوں گی، اور پھر اللہ کے راہ میں خرچ کرنا آسان ہو جائے، آسان۔ یہ تو وہ چیزیں جو بغیر آر کے مانگ لی، بغیر آر کی، بغیر تکلف کے انسان مانگ لے۔ ایک آدمی کچھ پی رہا ہے، دوسرا اس کا دوست ہے، بغیر تکلف کو چل مجھے بھی دے، بلا تکلف کی مانگی جانے والی چھوٹی استعمال کی چیز کو معاون کہتے ہیں۔ تو وہ دینے میں رکاوٹ مت پیدا کیجیے، اس لیے کہ یہ آخرت کے انکار کرنے والے لوگوں کی علامت ہے۔ آئیے یہ سورت کا خاتمہ تھا، یہ 7ویں آیت تھی، میں پھر سے ایک بار سورت کو پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور کہا ارایت الذی یکذب بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، نہیں مانتا ہے۔ پھر فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، اس کی پہلی صفت یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کا حق مارتا ہے، یتیم کا حسن سلوک نہیں کرتا، یتیم کو جو دینا چاہیے وہ نہیں دیتا بلکہ اس سے لیتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے۔ تو کہا یہ اس کی پہلی علامت ہے۔ پھر فرمایا ولا یحض علی طعام، اور کھانا کھلانے میں ترغیب نہیں دیتا، بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتا، نہ خود کرتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دلاتا ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے، افسوس ہے، ویل ہے نمازیوں کے لیے، جہنم کا ایک حصہ ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ بھلا بیٹھے سے مراد نماز میں خشوع نہیں ہے، یا نماز میں خشوع اور خضوع کی کمی ہے، نماز میں غفلت یا نماز سے غفلت ہے، کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور اگر پڑھتے بھی ہے تو دکھاوے کو پڑھتے، جس طرح سے منافق اپنے ہر عمل کو دکھانے کے لیے کرتے تھے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور چھوٹی موٹی برتنے کی چیزوں میں تکلف برتتے ہیں، نہیں دیتے، انکار کر دیتے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو چھوٹی موٹی ہم ضرور دیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، یتیم کا حق ماننا، بھوکیوں کو کھانا نہ کھلانا، نمازوں میں غفلت برتنا، معاون چھوٹی نہیں دینا۔ اللہ کے نزدیک یہ وہ صفتیں ہیں جن صفتوں کا حامل آخرت کا انکار کر، ہمیں چاہیے ہم ایسا کوئی عمل، کوئی ایسی صفت اپنے نفس میں نہ لائے جو آخرت کا انکاری، ہم آخرت کا منکر بنا دے۔ لہٰذا یہ اور کئی صفت قرآن نے بیان کی، تو چند تھی صورت میں، کئی ہیں جن کے تعلق سے ہم مطالعہ کریں، قرآن کا اسٹڈی کریں، پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں دل لائے۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے بند کر کے رکھا، کبھی کھولا ہی نہیں، کھولا تو خیرت وغیرہ کے لیے کھولا، تلاوت کے لیے کھولا، اور کھولا تو کبھی کوئی مر گیا تو کھولا، کھولا تو کبھی کی شادی تھی کھولا، کھولا تو کبھی کوئی مصیبت میں کھولا، کھولا تو کبھی فال کھولنے کے لیے کھولا، کھولا تو کبھی قسم کھانے کے لیے کھولا، یا کبھی کھولا تو جو ہے رقیہ کرنے کے لیے، بیمار ہو گئے شرعی مطلب تو علاج کے لیے، ورنہ اس کے لیے نہیں کھولا جس سے اس کا حق تھا، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، گائیڈنس کے لیے۔ تو یہ باتیں ہمارے سامنے آئی نہیں تو ہم نے اپنی زندگی نہیں بدلی۔ لہٰذا اللہ کی کتاب سے رشتہ جوڑیے، اور تمام وہ باتیں جو اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کو بہت سنجیدگی سے لیجیے، جو بات کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کیجیے، جن باتوں سے روکا گیا ان باتوں سے روکنے کی ممکن کوشش کریں ہم انشاءاللہ۔ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا، پریکٹیکل سوال کیا، اور وہ آٹو الیکٹریشین ہے، انہوں نے کہا بہت سارے لوگ آتے ہیں رکشے والے وغیرہ اور ان سے پانے پکڑ یا جو بھی ضرورت کی چیز لیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، چونکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ میرا بھی ایک شوق ہے، میں ٹول باکس بہت مینٹین رکھتا ہوں اپنا، ہر چیز اس میں رنگ پانے اور یہ پانے، اور وہ میرا بھی ایک شوق ہے، لیکن ہر 6 مہینے بعد اس میں کمی ہو جاتی ہے، اتنی چیز کی کمی کہ پھر وہ کچھ بڑے بڑے پانے بچ جاتے ہیں، چھوٹے پورے غائب ہو جاتے ہیں، پھر نئے لانا پڑتے ہیں۔ ہوتا ہی ہے کہ لوگ لیتے ہیں اور پھر ریٹرن نہیں کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی خود آٹو الیکٹریشین ہے، اب جب وہ دے دیں گے کسی کو تو ظاہر سی بات ہے روزی روٹی اس پہ دن بھر کا کام ہے، وہ ڈیپینڈ ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جب دیتے ہیں تو کچھ رقم رکھ لیتے ہیں ایز اے سیکیورٹی، گارنٹی کہ بھائی تم پیسوں کی وجہ سے لے کر آؤں گے، اور وہ زیادہ رکھتے ہیں تاکہ وہ لے کر آئیں، اور اس کے بعد وہ چیز دیتے ہیں اور پھر لوگ اس وجہ سے لاتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کیا وہ زیادہ رکھنا ٹھیک ہے اور ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں شریعت یہ حکم دے رہی ہے کہ معاون سے اپنا ہاتھ نہ روکو، چھوٹی موٹی برتنے چیز دینے کی چیز میں آر محسوس نہ کرو، وہیں ظاہر سی بات ہے اسی شریعت کا حکم ہے کہ جب کسی چیز کو لو تو اس سے بہتر انداز سے اس کو واپس لاؤ۔ یہ اس شریعت کا ایک شعار، ایک پہچان ہے اندر کی، ہم لوگوں کی، مسلمانوں کی، جس چیز کو لیتے ہیں اس سے بہتر انداز سے چیزوں کو لوٹانا چاہیے، چونکہ آپ کی حدیث ہے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوٹانے میں سے اچھا ہو، اور میں تم سب میں لوٹانے میں سب سے اچھا ہوں، مطلب لوٹانے کے معاملے میں انسان سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ تو جب میں آ کر یہ کہہ رہا ہوں معاون کے بدلے آپ کے بگونے کا ایک ڈھکن مل سکتا ہے اور وہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو لوٹانا ہے، ورنہ مسئلہ ہمارے پاس یہ ڈھکن جو لے گئے اب دوسرے بگونے کے لیے آئے، بولے وہ پرانا تو نہیں مل رہا بھائی ایک اور دو، تو ظاہر سی بات ہے پھر آدمی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ آدمی تو گھما دے رہا، لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں اس میں اجر بھی شامل ہے۔ لیکن بھائی کا پریکٹیکل سوال تھا کہ وہ جو کام کرتے ہیں، دیکھیے سب سے پہلی چیز
چونکہ آپ ایک آٹو الیکٹریشین ہیں، آپ کے پاس ان اوزاروں کی آپ کو سخت ضرورت ہوتی ہے. رکشے والے ظاہر سی بات ہے ان کو چیز کی ہمیشہ ضرورت نہیں، بس ٹیمپرری وہ آپ سے لے جا رہے لا رہے ہیں. تو اس میں اگر آپ یاد دہانی کے لیے کوئی چیز ان کی رکھ رہے ہیں تاکہ انہیں یاد رہے کہ وہ چیز جو ہے انہیں لا کر دینا ہے، تو کوشش یہ کرے آپ اتنا ہی رکھے جتنے کی وہ چیز ہے، تاکہ اگر وہ چلا جائے تو آپ کا اتنا ہی چیز وہ لے جائے جتنا اس نے پیسہ دیا. ورنہ پھر جو زائد پیسہ وہ دے کر جائیں گا، پھر اس پیسے کو آپ سنبھالو، پھر اٹھا کر رکھو، پھر وہ ایک مقدار ایک وقت ہے اتنے دن رکھنا پڑے گا. پھر اس وقت میں وہ آئے پھر دعویٰ کرے کہ بھائی میں نے 50 روپے رکھا تھا، 15 روپے کا ٹیسٹر تھا، 35 روپے اب میرے بچے ہوئے، پھر آپ یاد دہانی رکھو دو. تو بیٹر پارٹ یہ کہ آپ اتنا رکھیں تاکہ اگر لے کے بھی چلے جائے، بائی چانس لے کے بھی چلے جائے، تو انشاءاللہ اس کا آپ اتنا ہی رہے آپ کے پاس جتنی ضرورت ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے، ایسی استعمال کی چیز آپ ایک سے زیادہ رکھ سکتے ہیں، یا ایسی استعمال کی چیزوں کو کسی سے باندھ کر رکھ سکتے ہیں کہ اتنا لمبا. جیسا کہ مثال کے طور پر بہت ساری جگہ جہاں پین کی ضرورت ہوتی، دیکھیے پین بہت لگتا ہے، لیکن اب ہر آدمی کو پین دے وہ بھول جاتا ہے اور لے کے چلتا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، پین کا کیپ رکھ لیتے ہیں اور پھر پین دیتے ہیں تاکہ اس کو یاد رہے کس کا پین ہے. یا پھر وہ باندھ کے رکھتے ہیں پین کو، یا پھر اتنا موٹا پین رکھتے ہیں کوئی بھی اس کو لے کے ہاتھ میں نہیں جاتا. جیسے موٹے موٹے آپ بولتے ہیں نا، بہت ساری جگہ موٹے پین کی رکھتے خاص رکھتے تاکہ کوئی لے کے نہ جائے، ٹھیک ہے. تو وہ باندھ کر رکھتے ہیں، تو آدمی اس کو باندھ کے لکھتا ہے، پھر وہ پین جا کے وہاں رہتا ہے. تو ایسا کچھ سسٹم کر دے کہ آپ کی گاڑیاں لائیے، اتنا لمبا وائر ہے، آپ کو اس سے کیا کرنا کیجیے اور میری چیز دے کے جائیے، اس لیے کہ دن بھر آپ کو کام کرنا ہے. اب ایسا لوگ لے جاتے رہیں گے اور آپ دیتے رہیں گے تو پھر ممکن بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسی نیت آپ بنا لیں کہ ایک سے زائد چیز رکھیں، اس نیت سے رکھیں کہ ہو سکتا ہے میرے بھائی کا کوئی مسئلہ یا کام اس سے حل ہو جائے، اور بہت ہی غفلت میں کوئی آدمی لے جائیں گا لیکن لے جا سکتا ہے، امکانات ہائے ہیں. گاڑی میں رکھ دیا بھول گئے، اوپر رکھ دیا بھول گئے، جیب میں رکھ دیا بھول گئے، نیچے گر گیا بھول گئے، ہوتا ہے. تو باندھ کے رکھیے. کچھ سسٹم ایسا نکالیے کہ بھائی یہ میرا وہ ہے، یا ہوتا ہے نا کچن ہم لگاتے تھے ایسا، یہاں رکشے میں اٹکا دیا ایک کونے میں اور دوسرے اس کا وائر، آپ کام کتنا کرو وہیں لٹکا رہیں گا، جاتے وقت میرا نکال کر دے دینا اس لیے کہ میرا ہے. لیکن آپ دینا مت روکیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گا. لیکن چونکہ وہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے، اگر لوگ بہت زیادہ لے جا رہے ہیں تو کچھ سیکیورٹی کچھ گارنٹی کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں. اس کا جواز بالکل ہے کہ کوئی چیز دینے کے بعد اس کی سیکیورٹی کے لیے کوئی چیز لینا، تو لہٰذا اتنا ہی لے، پھر میں کہوں گا جتنے کی وہ چیز ہے. اس لیے کہ اگر وہ لے کر بھی چلے جائے، میں جانتا ہوں اس کے لے جانے سے آپ کو پیسوں سے زیادہ نقصان ہے، کیونکہ آپ کا کام رکے گا، ہو سکتا ہے آپ کو بیٹھ جانا پڑے گا. تو اس نیت سے آپ پہلے سے ایکسٹرا لا کے رکھ لیں کہ اللہ اگر ایسا کوئی لے جاتا ہے تو اس بندے کو میں وہ کر لوں گا، میں یہ سہولت دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، اللہ اس کا اجر بھی دیں گا، ٹھیک ہے. تو لا کے رکھ لیں. اور اگر وہ لے جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پیسہ آپ کا حق ہے کہ اس نے وہ چیز لے گئی، اور اگر نہیں لے جاتا ہے واپس لا کے دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اجر ملا. لیکن وہ زیادہ میں خطرہ کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے، آپ زیادہ لے لیں گے پھر آپ کو کوفت ہوں گی اگر وہ آدمی واپس نہ آئے، ریٹرن نہ آئے، یا پھر چلا جائے تو آپ وہ پیسے کیا کریں گے. صدقہ کر دیا اور پھر 2 دن بعد آ گیا تو وہ مانے گا نہیں، میں نے صدقہ دینے تھوڑی دیا تھا آپ کو. تو بہت ساری آپ مشکل میں ہوتی ہے، پھر انسان سوچتا ہے نیکی کر دریا میں ڈالتا ہوں. میں کرتا ہی اس نہیں، اگلی بار ہاتھ مت لگا، چل پانی کو نکل یہاں سے، ہاتھ مت لگا وہ پین کو میرے، چل نکل یہاں سے. ایک سے بڑھ کر ایک آتے سب تکلیف دے رہے. نہیں، یاد رکھیے چھوٹی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے بدلہ دینے والی، اجر دینے والی. اور ہم کو کیا لگتا ہے کوئی بھی چیز بغیر تکلیف کے اجر دے کر جائیں گی؟ کوئی بھی نیکی بغیر تکلیف کے نہیں ہوتی ہے. ایمان لانا کتنا تکلیف ہو صحابہ کو، اور آج بھی ایمان والوں کو کتنی تکلیف ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں، معمولی نہیں، معمولی نہیں، ٹھیک ہے. ایمان کو ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے قبول کرتے آپ بالکل دنیا میں جنت میں گھومنا شروع کر دیں، وہ آخرت کی بات ہے. لیکن دنیا تکلیف میں گزریں گی تب آخرت میں بدلیں. یقیناً معاون کے اندر بھی بہت تکلیف، بہت ساری، لیکن اس پہ آپ برداشت کریں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. برا بھلا نہ کہیں، ایک آدمی غلطی کی وجہ سے سب کو نہ کوسے، ایک آدمی غلطی کی وجہ سے کوئی رول نہ بنا دے، بلکہ کرے کہ معاون تو جاری رہے گا. اب دینے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، وہ چینج ہوتا رہے گا کہ ڈائریکٹ دے دینا، سیکورٹی لے کر دینا، تار باندھ کے دینا، ہک لگا کر دینا، یا کچھ نہ کچھ اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن کام مت بن کیجیے آپ دینے والا، اس لیے کہ معاون ہے. آخرت پہ انکار کرنے والا جو نہیں دیتا ہے، اور کوئی بھی نہیں، میں سمجھتا آپ سب جانتے ہیں بغیر تکلیف. تو معاون بھی ظاہر سے تکلیف دے گا، لیکن بدلے کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے اجر دے کر جائیں گے، ہم نہیں جانتے. بہرحال، اور ہو سکتا ہے کبھی یہ چھوٹی نیکی اللہ کو اتنی محبوب ہو، یہ اتنی پسند آ جائے کہ یہی ہمارے مغفرت کا سامان بن جائے. مے بی ہائی پاسبلٹی، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بڑی چیز ہے، اور یقیناً کوئی چیز چلی بھی جائے تو لعنت ملامت مت کیے، کیونکہ ہوتا ہے بس یار میں نے معاون کیا، جیسا چمچہ دے دیا، پتیلا دے دیا، گلاس دے دیا، اور آدمی لے کے غلطی سے اپنی کار میں رکھا لے کے چلے. لعنت ملامت مت کیجیے. اس لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ذریعے آپ کی مغفرت کا سامان جمع کرے. مے بی ہائی پاسبلٹی. آپ نے کسی کو اسکرو ڈرائیور دیا اور پیسے بھی نہیں لیے، بھول کے چلا گیا، لیکن اسکرو ڈرائیور اس کو ایک ایسی جگہ کام آیا جس جنگل میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اگر وہاں رات رکتا تو اس کی جان کو بھی خطرہ تھا. ان تمام کی جان کی حفاظت کا ثواب آپ کو ملے گا، اس لیے آپ کے اس ایک چھوٹے سے معاون نے ان کی جان بچائی.
کچھ بھی پاسبلٹیز ہائی ہے، تو لہٰذا اگر چلی بھی جائے تو لعنت ملامت مت کیجیے، برا بھلا مت کیجیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس نقصان کو آخرت کے لیے سودا کر دیا، اور یہ ہوتا ہے بہت ساری بات، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایک لعنت ملامت کا مزاج، جیسے مثال میری چپل چلے گئی اگر مسجد، بہت لعنت ملامت، لیکن ایک خیر خواہ انسان یہ کہیں گا اللہ اس کو اجر دے، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اس سے اس کو فائدہ اٹھانے کا، ہو سکتا ہے اس نے بائی مسٹیک لے گیا ہو، وہ چور نہیں تھا، آپ کی اس کی چپل ایک جیسی تھی، اس نے آپ کی لے گیا اور آپ اب وہ چپل کو نہیں پہچان پا رہے کیونکہ وہ اس کی ہے، لیکن اس کو آپ کی چپل اس کی جیسی لگی، تو آپ دعا دیجیے اس کی کہ اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، چلیے کچھ نہ کچھ اچھا ہی کرے گا وہ، سمجھ رہے آپ؟ تو اس کے بڑے فائدے ہیں، دنیاوی فائدے بھی اور اخروی فائدے، نقصان جو ہونا تھا ہو گیا، اب ٹینشن لے کے اور نیا نقصان کرنے سے اچھا ہے ریلیکس ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، سمجھ لیجئے ایک آدمی کو دوسرے آدمی کو دھکا لگ گیا تو دعائیں دے دیتے اللہ تیری مغفرت کرے، اللہ تم پر رحم کرے، دعائیں دیتے، چڑ کر کوئی فائدہ ہے بتائیے؟ اور خون جل گیا اور خون جلانا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اس سے اچھا اگر بولا اللہ تمہاری مغفرت تم پہ رحم کرے، تو انسان کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، اچھے کلمات زبان سے نکلتے ہیں۔ تو اگر معاون آپ نے ایسا تعاون کیا اور لوگوں نے لے کے چلے بھی گیا، نقصان بھی کر دیا، تو لعنت ملامت مت کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ اس کے ذریعے کچھ ایسا کام لے جو میرے لیے مغفرت کا ذریعہ اور بن جائے۔ تو یہ چند چیزیں ہو سکتی ہے بہرحال جو حکمت کے طور پر آپ اس کے ساتھ اختیار کر سکتے، جو چھوٹی موٹی چیزیں آپ لوگوں کو دیتے ہیں۔ السلام علیکم فیض بھائی، میرا نام سلطان دیشمکھ ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ آج کل مطلب دوست لوگ جیسا کہ کوئی چیز اچھی ہے اپنے پاس، جب فون مانگ لیتے ہیں رہنے کے بعد بھی، پھر شوز ہو گئے، کپڑے ہو گئے، ان کے پاس رہنے کے بعد بھی، اور اگر اپن نہ دے تو پھر اس کے لیے بھی لازمی ہوگا۔ بھائی نے سوال کیا کہ بہت سارے دوست ہوتے ہیں آپس میں اور کچھ چیزیں استعمال کی مانگ لیتے ہیں، تو کیا ان کو دینا لازم ہوگا اس معنی میں کہ وہ معاون ہے؟ دیکھیے اصل یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کپڑے، جوتے، گھڑیاں، یہ کسی کے لیے معاون ہو سکتی ہے، عام چیزیں جو ایک دوسرے کو دینے کی، اور کسی کے لیے بہت خاص، اس کے لیے اس کو بڑی محنت مشقت کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے اللہ نے آپ کو اتنا دیا کہ آپ کے لیے ایک چھوٹی موٹی چیزیں بالکل آر نہیں آپ دے سکتے ہیں، تو آپ نے دینا چاہیے، کسی وجہ سے لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں موبائل وغیرہ آج بھی ایسی چیز نہیں معاون میں جو شامل ہوتا ہے کہ لوگ عام طور سے کسی کو دے دیں۔ ہاں ہو سکتا ہے پرانا ہینڈ سیٹ جو آپ استعمال نہیں کر رہے وہ آپ بنا آر کے کسی کو دے دیں، جو نان اینڈرائڈ ہو، جو پرانا بٹن والا ہو تو آپ دے دیتے ہیں، لیکن کوئی بھی نیا نہیں۔ تو ڈیپینڈ ہے آپ کے حالات، آپ کی شخصیات، ٹھیک ہے، آپ کے اس دوست سے تعلقات، تو اس پہ یہ طے کیا جائے گا کہ یہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے آپ جو چیز دے سکتے آسانی سے دیں، جو نہیں دے سکتے کہہ دیں کہ میرے بھائی میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرے لیے معمولی نہیں، بڑی محنت مشقت کے بعد میں نے یہ حاصل کیا ہوں، تو لہٰذا یہ میرے لیے معمولی نہیں ہے، تو آپ مجھ سے نہ مانگیں۔ مطلب ایک دن کے لیے یا پارٹی وغیرہ میں جا رہے اس کے لیے؟ ہاں میں وہی بول رہا ہوں نا، آپ چاہے وہ ایک دن کا ہو یا ہمیشہ کے لیے، وہ ڈیپینڈ ہے آپ پر، ایک دن کا ہو یا ہمیشہ، وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے۔ اب ایک دن اس لیے لے جا رہا ہے کہ شان بگارنا ہے اس کو، آپ کا ہینڈ سیٹ تو مت دیجیے پھر، اس لیے کہ ریا دکھاوا اسلام ویسے بھی جائز نہیں، بولے جو آپ کی حقیقت ہے وہی رکھیے۔ لیکن ہینڈ سیٹ آپ کا اس لیے لے رہا ہے کہ جہاں وہ جا رہا ہے وہاں اس کی ضرورت ہے، اس کو انٹرنیٹ لگے گا اور وہاں کوئی ایڈمیشن پروسیس ہے یا وہاں کچھ معلومات ہے، اگر آپ کا ہینڈ سیٹ ہوگا تو وہ کام کر پائیں گا، نہ ہوگا تو پھر اس کے لیے مشکل ہوں گی، لیکن پھر بھی یہ معاون میں نہیں آئیں گا، یہ آپ کی مدد ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں۔ معاون وہ چیز ہوتی ہے جو بنا تکلف، بنا آر کے ایک دوسرے سے مانگ سکتے، جیسا کوئی مجھ سے کہے ایک کال کرنے آپ دیں گے مجھے فون، تو آج تو معاون ہے کال کرنا، لیکن جب فون آیا تھا، جب 16 روپے 80 پیسے منٹ تھا، جب معاون نہیں تھا، لوگ 16 روپے کا کال تھا، دیتے نہیں تھے لوگ فون آپ کا ہینڈ سیٹ ہاتھ میں، نہیں تم کال کر لیں گے۔ لیکن آج بھی میں کہوں گا معاون ہونے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کوئی خطرہ تو نہیں، چونکہ فون دینا آج بھی معاون، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ آپ کو فری کالنگ ہے، کال کس کو کیا جا رہا ہے، کرنے والا کون ہے، آج بہت سارے مسائل اس پہ بھی جڑے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، آپ اپنے زمین زمانہ حالات پہ طے کریں، لیکن ہینڈ سیٹ وغیرہ یقیناً نہیں معاون نہیں، ہاں کسی جگہ معاون ہو سکتا ہے لیکن یہاں تو نہیں ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی سے استعمال کو جو مانگ رہے ہیں تو وہ بھی تو چیز واپس لی جا رہی ہے نا دے کر، معاون وہی تو دے کر لی جاتی ہے، بنا آر کی مانگی جاتی ہے، واپس دی جاتی ہے، کدال لے لیا کدال دے دیا، پانا پکڑ لے لیا دے دیا، ظاہر سے تو واپس دیں گے۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ کو لگتا ہے یہ نیکی کرنا چاہیے تو آپ کریں، نہ آپ کو لگتا ہے بہت مشکل ہے، محنت ہے، استعمال برابر نہیں کرتا، گرا دیں گا، نقصان کریں گا، آپ کو خود ضرورت ہے، تو پھر آپ کہتے میرے بھائی میں اگر ڈبل ہوتا زائد ہوتا تو کوشش کرتا، لیکن چونکہ میرے پاس خود کمی ہے تو میں یہ نہیں دے پاؤں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔